اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو سورۃ البقرہ کے اب جو 22 رکوع ہمارے شروع ہو چکے ہیں، پچھلے چند لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ یہ 22 رکوع جو ہمارے انشاءاللہ تعالی ہیں، اس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس بات کو، آج پھر دوبارہ ریمائنڈ کرا دیتا ہوں. وہ یہ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور جس کا کافی خدشہ ہے مجھے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ دیکھیے، سمجھیے گا کہ تعویل خاص میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جماعت پرووائڈ کی جا رہی ہے، ان کے ہاتھ مضبوط کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے تعویل عام میں بھی سمجھ لیجئے گا اس بات کو کہ اب ہمارے بھی جماعت کے، ہماری بھی جو فیملی ہے وہ بھی اس طرح کے مراحل میں داخل ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب کچھ نئے احکامات ہمیں جو ہے سننے کو ملیں گے. اب تک یہ ہے کہ ادھر سے اٹھا لیا، ادھر سے پڑھ لیا، ادھر سے دیکھ لیا، اس طرح کے معاملات تھے. لیکن اب جب ہم قرآن کی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں اور بالکل بیسک سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری تربیت ہوتی ہے. اگر قرآن سے آپ اپنی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ پھر آپ کو بہت زیادہ اس بارے میں سوچ بچار کرنا پڑے گی. تو لہٰذا جو بھی شرعی احکامات ہم نے اب تک پڑھے یا ہم آگے بھی شرعی احکامات کو جن کو ہم پڑھیں گے، میں بیچ میں لیکچر کے بعد بتا نہیں پاؤں گا تو اس لیے میں پہلے سے بات بتا رہا ہوں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ہم پر منکشف ہوں گی. آپ نے پہلے کیا پڑھا ہے، پہلے کیا لکھا ہے، پہلے کیا سنا ہے، ان ساری چیزوں کو بھول جائیے گا. اب یہاں جو معاملات ہو رہے ہیں ان کو اچھے سے آپ لوگ دیکھیے گا کہ کیا معاملات ہیں. تو 22 رکوع کے جو مضامین ہمارے رہیں گے اس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مین سبجیکٹ ہمارا رہے گا شریعت کے جو معاملات ہیں. شریعت میں جو مین چیز آئے گی وہ آئے گی کیا؟ عبادات کے بہت ساری چیزیں ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے احکامات ہمارے جو ہے وہ عبادات کے آنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان 22 رکوع میں. لیکن اس میں سے بہت سے جو ہے وہ بلو پرنٹس ہوں گے، بہت سے ایسے ہیں جو ضمیمہ جس کو کہتے ہیں کہ شروعات میں یہ ہے کہ ابھی جیسے مثال کے طور پر آپ لوگوں کی بھی تربیت جو ہے وہ اسٹارٹنگ کے مراحل میں ہے، تو ابھی فوراً سے کوئی چیز اس طرح کی آ جائے، بہت بھاری بھرکم ہو جائے، تو دین کے معاملات یہ ہیں کہ فطری معاملات یہ ہیں کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے گریجولی وہ بات کی جاتی، تدریجاً وہ بات کی جاتی ہے. تو اسی طرح سے محمد رسول اللہ کی بھی یہ ہے کہ وہ 13 سال مکی دور کے جو تھے، آزمائش کی جو بھٹیوں میں ان کو جو کیا گیا اچھی طرح سے، اب یہ ہے کہ نکل کر یہاں مدینہ میں آئے ہیں. یہ مدنی صورت چل رہی ہے ہماری، سمجھ لیجئے گا اس بات کو. یہ جن جنتوں کی ہم سیر کر رہے ہیں یہ مدنی جنت ہے. یہ معاملات سارے جو ہم نے الف لام میم سے جو ہم نے شروع کیے ہیں، سمجھ لیجئے گا اس بات کو، یہ سارا مدنی دور ہے، مکی دور. قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں گے تو معاملات کچھ تھوڑے سے جو ہے اس میں کیا ہے، تھوڑا سا فرق ہے. اگر مکی صورتوں کو رکھ دیا جائے اس میں جنگ ہے، قتال ہے، وہ ساری چیز، جدال ہے، اس میں وہ ساری چیزیں الگ ہیں. لیکن دیکھا جائے تو ہم سب مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو لہٰذا مسلمان ہم آلریڈی ہیں، ٹھیک ہے جی. اب ہم سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ ایمان کی ڈیمانڈ ہم سے کی جا رہی ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے کہ تعویل خاص میں بھی محمد رسول اللہ کے جو لوگ ہیں ان کی تربیت ہو رہی ہے، تزکیہ ہو رہا ہے. محمد رسول اللہ جو ہے ان پر قرآن نازل ہوتا ہے، پڑھ کر سناتے ہیں اور سارے معاملات. تو تعویل خاص میں بھی اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ مدنی دور کا اس وقت دوسرا سال چل رہا ہے.
جو 13 سال ہیں وہ ہم بعد میں آگے چل کے مکی جو صورتیں، جو 9th سورت، جو 9ویں سورت ہماری ہوگی، وہاں سے ہمارے مکی دور کے، اب یہ 3 جوڑے ہمارے جو ہیں مکی مدنی دور کے ہمارے چلیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو معاملات ہمارے پیش ہو رہے ہیں، کیونکہ اس میں یہ سمجھ لیجئے گا کہ مسلمان تو ہم سب ہیں، ہم اس دور میں نہیں ہے کہ ہمیں جنگ کرنا ہے، جدال کرنا ہے، قتال کرنا ہے اور ہم نے لڑ جھگڑ کے کوئی ریاست بنانی ہے۔ ریاستیں ہماری جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں، باقی یہ کہ اس میں ایمان کی کمزوری ہے۔ تو قرآن جو ہے، یہ سمجھ لیجئے گا بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کا۔ میں ہمیشہ اس بات کو بتاتا ہوں کہ جب آپ تربیت کے اعتبار سے جب آپ قرآن اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ سارے معاملات آپ کو جو ہے اس میں ملیں گے۔ پہلی بحث جو ہو رہی ہے سب سے زیادہ وہ 2 صورتیں ہیں، سب سے زیادہ جو بحث ہو رہی ہے اس میں ایمان کی بحث جو ہو رہی ہے وہ سورۃ البقرہ میں ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اسلام کی جو بحث ہو رہی ہے، اسلام کی بحث سے کیا مراد ہے؟ جو اجتماعی ہمارے جو قوانین ہیں اس کی جو ساری بحث اور مباحثہ ہو رہا ہے، وہ آگے چل کے سورۃ آل عمران میں وہ چیز آ جائے گی۔ پھر اس سے آگے تھوڑا سا ایک درجہ اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور تربیت کے مراحل جو ہمارے ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک قوم کی تشکیل ہو جائے گی کہ ایک قوم کے کیا معاملات رہنا چاہیے۔ اب یہاں سمجھ لیجیے گا اس بات کو کہ 22 رکوع جو ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جو ہمارے 22 رکوع چل رہے ہیں، اس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ باور کرا دیتا ہوں۔ سب سے مین امپورٹنٹ جو چیز ہے، جو مین ہیڈنگ جو آپ اپنے نوٹس میں ڈالیں گے، شریعت۔ شریعت میں 2 مین امپورٹنٹ چیزیں آئیں گی، ایک عبادات اور دوسرے احکامات، کہ مثال کے طور پر جن میں خاص طور پہ ابھی بہت ڈیٹیل میں جو ہے معاملات جو ہے وہ چلنے والے ہیں، جس کا مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بے صبری سے جو ہے اس کا جو ہے انتظار رہتا ہے۔ یہ کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں؟ بہت سارے سوالات آتے ہیں طلاق سے متعلق اور ایلہ سے متعلق اور ان ساری چیزوں سے متعلق، تو آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ تو عبادات ہیں، عبادات میں جو ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ویسے بھی یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے، لیکن اب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز سمجھ لیجئے گا کہ یہ کھل کے یہ چیز اس میں آئے گی۔ اسی طرح سے احکامات ہیں، احکامات میں جو سب سے بڑی جو جڑ اور بنیاد ہے، جو سمجھ لیجئے کہ 2 اینٹیں جس کو کہتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ میاں اور بیوی، شوہر، ہسبینڈ اینڈ وائف۔ ان میں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر کھل کر بحث آ جائے گی، اور بہت سارے معاملات جو ہماری زندگی میں فتنے بن چکے ہیں، آزمائش بن چکے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ وہ فتنے بھی ہمارے حل ہوتے جائیں گے۔ احکامات میں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ جڑ اور بنیاد جو ہے معاشرتی نظام کی، جو جڑ اور بنیاد ہے وہ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف۔ احکامات آئیں گے اس میں، جن میں خاص طور پہ سے جو ہے اس میں کیا ہوگا؟ شوہر اور بیوی کے معاملات، جس میں طلاق ہے، نکاح ہے، وغیرہ وغیرہ سارے معاملات انشاءاللہ آگے چل کے دیکھیں گے۔ دوسرا جو سب سے بڑا اب یہ تو مرض بھی بن چکا ہے ہمارا، وہ ہے جہاد، جد و جہد جس کو ہم کہتے ہیں، مسلسل کشاکش جس کو ہم کہتے ہیں۔ جہاد کے بارے میں بھی انشاءاللہ بہت سارے مغالطے ہو کے رہ گئے، مسلمانوں کو جو ہے وہ ٹیررسٹ بنا کے رکھ دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں جد و جہد کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ لیکن اس کا ایک نقطہ جو ہے وہ سٹارٹنگ نقطہ ہے اس کا، اور ایک نقطہ اس کا عروج ہے۔ ایک نقطہ فی البدایہ ہے، اسٹارٹنگ نقطہ ہے جہاد کا، اور ایک نقطہ جو ہے وہ عروج ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک سب سے پہلا جو نقطہ اس کا جو اسٹارٹنگ ہے وہ کیا ہے؟ جہاد بالمال۔ ہر انسان کے پاس تھوڑا بہت مال ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس پہ تھوڑی چھری چلائے، اور اس میں یہ ہے کہ جہاد کرے، جد و جہد کرے بالمال۔ جہاد جو ہم نے اس کو قتال سمجھ کے رکھ لیا، میں پہلے بھی اس بارے میں آگے مزید اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جہاد جو ہے وہ مترادف نہیں ہے قتال کے۔ جہاد سے مراد یہ کہ جو ہم سب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری بھاگ دوڑ کو جو ہے قبول و منظور فرمائے۔ یہ ساری بھاگ دوڑ ہماری جہاد میں ہی آتی ہے، جد و جہد کرنے کا نام ہے۔ جہاد کو ہم نے صرف قتال بنا کے رکھ دیا، جو کہ بہت غلط ہے۔ اگر جہاد کو ہم نے قتال بنا کے رکھ دیا تو یہ سمجھ لیجیے گا اس بات کو کہ جیسے نماز کو آپ نے حج بنا کے رکھ دیا۔ نماز ہے مثال کے طور پر ایک انسان 5 بار تو ایٹ لیسٹ پڑھتا ہی ہے، باقی یہ کہ چاشت، اشراق وغیرہ اور تہجد وغیرہ 8، 9، 10 وقت کی نماز انسان پڑھتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس نماز کو اگر آپ نے حج کیا بنا کے رکھ لیا تو وہ تو حج تو سمجھ لو کہ زندگی میں ایک بار ہے، بہت بڑا سمجھ لے کہ بلنڈر ہو جائے گا اس میں۔ تو لہٰذا جہاد جو ہے وہ ہر لمحہ انسان جد و جہد کر سکتا ہے، لیکن قتال جو ہے وہ تو زندگی میں ایک ہی زندگی ہے، انسان سر پہ کفن باندھ کے جو ہے انسان کیا کرتا ہے؟ نکل آتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ تو لہٰذا سمجھ لیجئے گا کہ جہاد کو بالمترادف قتال سمجھ لینا یہ بہت بڑا جو ہے، بہت بڑا سمجھ لیجئے گا، اس کو یہ بلنڈر ہو رہا ہے ہماری اس میں جو ہے ہماری امت میں، کہ جو ہے وہ جہاد کو ہم نے قتال بنا کے رکھ دیا۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات ہوگی آگے چل کے یہ بات بھی۔
تو میں بتا رہا تھا کہ یہاں 4 ٹاپکس ہیں جو مسلسل تانے بانے کی طرح بنے ہوئے ہیں. ہر ایک ٹاپک کو جب ہم کھولیں گے، جیسے آج کچھ ٹاپکس ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ کھلنے والے ہیں، روزے، جو ہمارا جو یہ صوم کا جو ہمارے معاملات ہیں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کی جڑ ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، کس طرح سے معاملات پچھلی امتوں میں بھی کس طرح سے معاملات شروع ہوئے، ہماری امت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملات کس طرح سے شروع ہوئے، روزوں کے جو معاملات تھے. تو شریعت میں عبادات بہت ضروری ہے، بنا عبادت کے ایک مسلمان جو ہے اس کی تشکیل نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے احکامات، میں بتا چکا ہوں کہ اس میں 2 چیزیں جو ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. ایک تو قرآن کی جو آیات ہیں وہ آیات احکامیہ ہیں، جس کو لازم و ملزوم ہمیں ماننا پڑے گا. اگر ہم ان احکامات کو نہیں مانتے تو ہم کفر میں داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہوگی بات. اسی طرح سے جو ایک اور چیز جو آتی ہے، جس کو میں عموماً جس پہ میں بات کرتا ہوں، وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو اطاعت کے ضمن میں جو چیز آتی ہے. بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ احکامات کو مان لینے سے وہ اطاعت کے دائرے میں چلے جاتے ہیں. ہرگز نہیں، سراسر مغالطہ ہے. اطاعت میں یہ ہے کہ جس کا حکم محمد رسول اللہ نے یا اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے آپ ان چیزوں کو کھوجتے ہیں، اور کھوج کے نکال کے آپ دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے اس کام کو کس طرح سے کیا. جیسے فین فالوئنگ ہوتی ہے، فالوئنگ شپ ہوتی ہے. مثال کے طور پر محمد رسول اللہ نے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ نے خود سے دیکھنا ہے، اطاعت کرنی ہے، آپ نے فالو کرنا ہے کہ وہ کیسے محمد رسول اللہ جو ہے بیٹھتے تھے، کیسے کھڑے ہوتے تھے، کیسے جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے. ہر شے میں، ہر عبادت میں آپ کے اطاعت جو ہے وہ بہت ضرور رہے گی. کیسے بیت الخلا جاتے تھے، کیسے باہر نکلتے تھے، کیا سیدھا پیر جو ہے وہ لے کے الٹا پیر لے کے جاتے تھے، سیدھا پیر لے کے نکلتے تھے، جانے سے پہلے دعا پڑھتے. یہ ساری چیزیں اطاعت میں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سمجھ لیجئے گا کہ کم سے کم ہم سے جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ اطاعت کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کہ ہم ہر شے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. ہمارے معاملات بالکل اس کے برعکس ہیں. ہم تو جو احکام ہیں ان کو بھی پس پشت ڈالا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم بہت دور ہیں، بہت دور ہیں ہم دین اسلام سے. لیکن یہ ہے کہ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم مسلمان، دعویٰ ہمارا فرما برداری کا ہے، لیکن ہمارے کام جو ہے وہ فرما برداروں والے نہیں ہیں. اب اس میں دیکھیے گا ایک چیز جو میں پچھلے لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں، ایک لفظ آ رہا ہے بار بار، کتب علیکم، کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے. دیکھیں اس کے بارے میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ ہم تو ہر جو بک ہوتی ہے ہم اس کو کتاب کا نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن شریعت میں احکام جس میں احکام ہو کسی کتاب میں، اس کو پھر وہ کتاب کہا جاتا ہے. یعنی کتبہ جو لفظ ہے اس سے مراد ہے فرض، کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے. کتب علیکم، تم پر فرض کر دیا گیا ہے. لہٰذا کتاب جو ہے وہ شریعت کی نظر میں کتاب وہ کہلاتی ہے جس میں فرضیات ہوں، جس میں حرام اور حلال، حرام حلال، حرام حلال کے. تو اصل در حقیقت جو کتاب جو کہلانے کے لائق ہے وہ ہے اللہ کی کتاب، جو کہ کیا ہے؟ قرآن مجید. اب یہاں پہ دیکھیے گا پچھلی آیت میں، تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا، آیت نمبر 178 میں ہم ایک کتبہ علیکم پڑھ چکے ہیں. کتبہ علیکم القصاص، کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے قصاص یعنی بدلہ لینا جو ہے وہ تم پر کیا کر دیا؟ واجب کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے تم پر. ٹھیک ہو گئی جی بات. ایک کتبہ کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل میں بات کر کے آ چکے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے گا آیت نمبر 180 میں پھر دوسرا ایک کتبہ آ رہا ہے، پھر ایک جو ہے، اور یہی کتبہ کی بنیاد پر جو ہے محدثین نے، مفسرین نے اس کو کیا کہا ہے کہ آیت احکامیہ، کہ اس میں حکم، کہ کتبہ علیکم، کہ تم پر فرض کر دیا گیا. اس میں سمجھ لیجئے گا بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کتبہ علیکم سے کیا مراد ہے. کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے. جیسے کتاب ہوتا ہے کتب، کتبہ سے مراد ہے لکھنا. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی جو ظاہری شکل ہے سمجھ لیجئے گا کہ جو لوح محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، جو اصل کتاب ہے، پڑھ کے آ چکے ہیں آپ لوگ، میں بتا چکا ہوں کہ اصل کتاب تو وہ ہے. وہاں سے تھوڑا تھوڑا پارٹس نکال کے لا کے یہاں پیش کیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور پہ مثال کے طور پر، تو اس میں کیا ہے کہ اس کو تورات کا نام دے دیا. اسی طرح سے دوسری جنریشن آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تھوڑا سا پارٹ پھر اس مین کتاب سے نکال کر لا کر یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا، تو اس کو انجیل کا نام دے دیا. اصل کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس، بڑی مین کتاب، سورس کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں ہے. تھوڑا تھوڑا پارٹ نکال کے اس کو یہاں پہ لا کے دیا جاتا ہے. اسی طرح سے یہ جو پارٹ ہم پڑھ رہے ہیں اسی کتاب کا ہی اس کو کہا جاتا ہے قرآن. ٹھیک ہے. تو
تو یہاں سمجھ لیجئے گا کہ وہاں سے وہ مین کتاب سے نکال کر تھوڑا تھوڑا لا کر محمد رسول اللہ کا یہاں دیا بھی گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس کو نمونہ بنایا گیا ہے کہ دیکھو تمہیں یہ نہ لگے کہ یہ ہم کیسے کریں گے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو انسانوں کا کرنے کا کام نہیں ہے۔ قتال ہے مثال کے طور پر، جہاد ہے، جد و جہد، یہ تو انسان کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ رب العزت نے کیا کیا، تمہارے جیسا ایک انسان، ایک بہترین انسان تمہارے بیچ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کیا، بالکل اسی طرح سے ولادت ہوئی، سارے معاملات بالکل اسی طرح سے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسوہ بنا کر کے دیکھو کل کو تم یہ نہ کہہ دینا کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو سکا کیونکہ یہ تو سمجھو کہ انسانوں کے کرنے کا کام نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انسان تم میں سے جو ہے، ایک نارمل انسان تھے لیکن یہ کہ تزکیہ کر کے اور یہ ہے کہ ان کی تربیت کر کے محمد رسول اللہ کی ایک تشکیل ہوئی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی بھی جو ہے وہ نارملی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بعد میں جب وہ رسالت کے درجے پر آتا ہے تو اس کی بھی تربیت کی جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ کو یہ نہیں کہ بچپن سے یہ ساری چیزیں پتہ تھیں کہ کیا معاملات تھے، جب ان کی تربیت ہوئی، جب ان کو آگاہ کیا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے قرآن کو لے کر، تو وہ پراپر تربیت کے معاملات ان کے یہاں سے رہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر جو حکم جو آ رہا ہے، یہ کتبہ، سیکنڈ کتبہ آ رہا ہے، یہاں پہ دوسرا کتبہ آ رہا ہے، ایک پہلے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے گا۔ اب اس میں کیا ہے، آیت نمبر 180 میں کیا فرمایا جا رہا ہے، کتبہ علیکم، کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے، تم پر واجب کر دیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کیا ہو، آ دھم کے موت، یعنی حالت نزا میں معاملات یہ ہیں کہ اب جو والد ہیں یا والدہ ہیں، یہ جو بھی دادا ہیں پردادا ہیں، اب آپ نے دیکھا کہ وہ موت کا جو سمجھ لیجئے کہ وہ مراحل جو ہے وہ سارے جو ہے وہ وینٹیلیٹر کے بعد بھی اب داخل ہو گئے کہاں پر، موت کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہونا شروع ہو گئی، آنکھیں وغیرہ پلٹ گئیں، جو ظاہری اشکال ہوتی ہیں وہ۔ تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے، لیکن یہ جو معاملات ہیں وصیت کے معاملات ہیں، اس میں بالکل اس طرح سے نہیں ہے۔ وصیت سے مراد یہ نہیں کہ مرتے وقت ہی انسان کرے، وصیت سے مراد یہ کہ انسان اپنی زندگی میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو کر دے، لیکن یہاں جو بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے، کتبہ علیکم، کہ تم پر فرض کر دیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی پر جب موت کی گھڑی جو ہے وہ آدم کے، ان ترک خیرا الوصیہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو حکم آ رہا ہے بہت ضروری ہے، اس سے پہلے کہ کچھ چیزوں کو میں واضح کر دوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ وصیت کے جو معاملات ہیں، سمجھ آ رہی ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شروعاتی حکم ہے، یہ ابتدائی حکم ہے۔ یہ وصیت جو ہے میں بتا چکا ہوں کہ تدریجاً، اسلام میں کوئی بھی بات ہوتی ہے تدریجاً بات ہوتی ہے۔ یہ قرآن بھی جو نازل ہوا اس کے معاملات یہ نہیں تھے کہ آسمان سے کوئی کتاب گری، اٹھایا، دیکھا قرآن، اوہ اب چلو اس کو اس طرح سے کرو، نہیں، ایک ایک آیت لا کر دی گئی، جس طرح سے ہم تھوڑی تھوڑی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ گیپ بیچ میں آتا ہے کہ ہم اس کی پریکٹس کریں۔ تو یہاں سمجھ لیجئے گا کہ یہ بلو پرنٹ ہے، یہ ابتدائی حکم ہے، اور یہاں ابتدا میں کیونکہ معاملات یہ ہیں کہ بہت زیادہ جائیداد نہیں ہے، ابھی تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی بھی بھاگ دوڑ چل رہی ہے، سن 2 ہجری ہے، آگے چل کے 10 ہجری میں جو ہے یا 8 ہجری میں جو ہے فتح مکہ ہوگا، اور وہ ساری چیزیں ایک پراپر ریاست بن کے آئے گی۔ تو تعویل خاص میں بھی اس طرح کے معاملات نہیں کہ بہت بڑی ریاست ہے اور وہاں کوئی جو ہے سمجھ لیں کہ وراثت کے قوانین کی ضرورت ہو، نہیں، ابھی صرف یہ ہے کہ ابتدائی طور پر یہ ہے کہ کچھ غزوات وغیرہ ہو رہی ہیں جس سے کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ ہاتھ آتا ہے، اور اس میں یہ کہ تھوڑا مرفع الحال ہوئے ہیں، اور اب یہ کہ تھوڑا بہت مال آیا ہے، تو اس میں پھر یہ ابتدائی حکم جو ہے سمجھ لیجئے گا، اور یہ آیت بھی منسوخ ہو جائے گی۔ یہ آپ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہم پڑھنے لگے یہ منسوخ ہے، یہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آگے چل کے رد ہو جائے گی یہ آیت، اور اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، وراثت کے قانون کو اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ سورۃ النساء میں ہم یہ پڑھیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو حکم ہے یہ ابتدائی حکم ہے۔ اب ہم جو ہے وصیت کے قانون کو ہم دلیل نہیں مانتے، بلکہ وراثت کے قانون کو، وصیحت میں اور جو ہے وراثت میں یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ لہٰذا اب جو ہمارے یہاں دور چل رہا ہے وہ وراثت کا دور چل رہا ہے، یہ ہم پھر کھلا کے اس کو انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء میں ہم اس کو پڑھیں گے کہ کیا معاملات ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ تعویل خاص میں ابھی امت بن رہی ہے، اتنا مال دولت بھی نہیں ہے کہ وراثت کی جائے کہ بیٹیوں کا حصہ اتنا اور اس کا اتنا اور اس کا اتنا، بھاری بھرکم بوجھ ہو جائے گا، ابھی تو وہ خود ہی رستے میں ہے،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی خود ہی فتوحات کے معاملات چل رہا ہے، غزوات ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، وہ سارے معاملات ہیں۔ تو ابھی معاملات تعویل خاص میں اس طرح کے نہیں ہیں کہ پورے قوانین جو ہے وراثت کے بیان کیے جائیں، لہٰذا یہ ابتدائی قانون ہے جو کہ منسوخ ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس جو اس وقت کلیہ ہے، بتا دینا بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ آپ وصیت کے چکروں میں نہ پڑ جائیں۔ وصیت آپ کرتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، کوئی بات نہیں، ایک سنت ہے اللہ اور اس کے رسول کی، آپ نے اس کو جو ہے اختیار کیا۔ اگر آپ وصیت نہیں کرتے ہیں، آپ ایسی مر جاتے ہیں، بھاگ دوڑ پیسہ کماتے ہوئے مر گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں، یا ایکسیڈنٹلی آپ کی موت ہو گئی، تو پھر معاملات جو ہوں گے آپ کے، وہ وراثت کی جو تقسیم کا جو پورا جو کلیہ آگے چل کے جو بیان کیا گیا ہے اس حساب سے ہوگا۔ اگر آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آل اولاد میں سے کچھ لڑاکو ٹائپ کے ہیں یا کچھ اس طرح کے ہیں کہ کوئی غبن کر سکتے ہیں، کوئی اس طرح کا فراڈ کریں گے، تو آپ وصیت کا آپشن بھی کر سکتے ہیں۔ منسوخ سے مراد یہ نہیں کہ کوئی حرام قرار دے دیا کہ نہیں اب اس چیز کو تم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ناسخ جو قانون ہے وہ وہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا، اب اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں، یہ وصیت کا حکم ہے لیکن منسوخ ہو چکا ہے۔ اگر تم اس حکم کو نہیں اویل کرتے ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر تم کرتے ہو کوئی فتنہ ہے، فساد ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب یہاں کے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان ترک خیرا الوصیہ، کہ جب اگر وہ انسان جو مرنے والا ہے، جو جس پہ موت طاری ہو رہی ہے، تو وہ کیا کرے کہ وہ کیا کرے، ترک خیر، کہ وہ کیا کرے، کوئی مال چھوڑے، للوصیہ، وصیت کرنا جو ہے، پھر اس میں کیا ہے کہ اس پر فرض ہو جائے گی، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کہ فرض کر دیا گیا ہے تم پر، جب آ پہنچے تم میں سے کسی کو موت کی گھڑی، اب موت کا فرشتہ آ گیا ہے، اگر وہ چھوڑے اپنا مال، تو اس پر پھر کیا چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہے کہ وصیت، کم سے کم وصیت تو تمہیں کرنا بنتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ وراثت کے قوانین ہیں تو اس کو اویل کرو۔ یہ دو چیزوں میں تمہیں جو ہے معاملات کو کسی بھی ایک طرف لے جانا پڑے گا۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ اس میں جو ہے نام لے کر کچھ جو ہے اقارب، کچھ رشتہ داروں کا یہاں پہ نام ہو گیا، للوالدین، کہ والدین کے لیے تم جو ہے اس میں جو ہے تم کیا کرو کہ تم ان کے لیے جو ہے وہ وصیت کرو، والاقربین بالمعروف، اور تمہارے جو رشتہ دار ہیں۔ اب رشتہ دار سے مراد، جو ہم نے جو اصطلاح استعمال کی رشتہ دار سے مراد، وہ یہ ہے کہ جو بہت سے ایسے کزنز وغیرہ، یہ وہ رشتہ دار سے مراد یہ ہے۔ اقربین سے مراد یہ ہے کہ جو وہ رحم مادر سے جو پیدا ہوتے ہیں، جو آپ کے وراثت کے جو حصے دار ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بالمعروف، معروف طریقے سے۔ اب یہ معروف طریقہ کیا ہے؟ معروف طریقہ وہی ہے شریعت کا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، معروف طریقہ ہے۔ حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقیوں پر۔ اب آپ یہاں پہ ایک چیز جو ہے بہت زیادہ اس کو دھیان سے سمجھیے گا، شریعت کے احکامات جہاں جہاں بیان ہوں گے نا، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ تھوڑی سی وارننگ دیں گے، کچھ دبے لفظوں میں جو ہے اس طرح کی بات ہوگی۔ یہ ایک مقام آ رہا ہے حقا علی المتقین، کہ یہ حق ہے، یہ بات واضح ہے، لازم ہے، ملزوم ہے، خاص طور سے ان لوگوں پر کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، جنہوں نے خود زندگی میں بھی قرآن کو نہیں پڑھا، جو خود ہی فرعون والی زندگی گزار رہا ہے، اپنی نفس کی پرستش میں، اپنی نفس کی بندگی میں لگے ہیں اور سارے معاملات ہیں، تو ان کے لیے تو پھر یہ ساری چیزیں سمجھ لو کہ تو ٹھٹا ہی بنانے والی بات ہے۔ لہٰذا یہاں بتا دیا گیا ہے کہ متقی، جو متقی ہونے کا دعویٰ کرے، جو انسان متقی ہونے کا دعویٰ کرے، اس پر حق ہے یہ بات، لازماً اس کام کو کرے۔ حقاً علی المتقین، اگر تم متقی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم یہ مانتے ہو، خود کو متقی مانتے ہو، مومن مانتے ہو، تو یہ کام پھر سمجھ لو کہ لازم تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ تم وصیت کرو۔ وصیت اگر نہیں کرتے ہو، ظاہر سی بات ہے، یہ بتا چکا ہوں، منسوخ ہو چکی ہے یہ آیت نمبر 180، سمجھ لیجئے گا۔ تو اس میں کیا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ وصیت نہیں بھی کرتے ہیں تو آگے وراثت کے قوانین موجود ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابتدائی طور میں بات ہو رہی ہے۔ اب وصیت سے متعلق آگے دیکھیے گا، آیت نمبر 181 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو پھر جو کوئی بدلے اس وصیت کو اس کے سننے کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ مثال کے طور پر وصیت ہو گئی، ساری وصیت ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ رب العزت نے جو ہے وہ کیا کیا، ایک دروازہ اس میں کھلا رکھا ہے۔ دروازہ کیا ہے؟ آگے چل کے اس کی بات ہوگی، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو پھر اس میں کیا ہے؟ پھر جو کوئی بھی اس کو بدلے، فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ،
تو وصیت کی ہے، ٹھیک ٹھیک وصیت کی ہے، لیکن دل میں چور آ گیا، دل میں کوئی اور چیز آ گئی، حسد آ گئی، آپ نے لے کے اس وصیت کو جو ہے وہ کیا کیا، آپ نے تبدیل کر دیا۔ تو اس میں یہ سمجھ لیجئے گا، یہاں جو کلیہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وصیت کو بدلنے والا، صحیح وصیت کو غلط کرنے والے کا جو بوجھ ہے، جو برڈن ہے، وہ اسی پر رہے گا جو کر رہا ہے یہ کام۔ وصیت کرنے والے نے اچھے سے وصیت کی تھی، لہٰذا اس پر یہ چیز نہیں رہے گی۔ یہ ایک بہت بیسک لا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، اگلی آیت میں اس کو سامنے رکھ دیا۔ ان اللہ سمیع علیم۔ اب دیکھو ہم جب ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں تھا تفسیر وغیرہ سے، تو ہم ان چیزوں کو ان اللہ سمیع بصیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر بڑا ہلکے میں لیتے تھے ان کو، لیکن اب اس کی سمجھ میں آتی ہے حکمت کہ ان اللہ سمیع علیم۔ اب یہ حکم یہاں پر آیا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ دیکھ نہیں رہا اور اللہ جو ہے وہ کیا ہے، جانتا نہیں ہے یا علم رکھنے والا نہیں ہے۔ اب ان کی حقیقت کھلتی ہے کہ ان اللہ سمیع علیم، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جاننے والا، بہت زیادہ سننے والا ہے، بہت زیادہ سننے والا ہے، اور علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ٹھیک ہے کون دیکھ رہا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر جو میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو، پہلے بھی بات دوبارہ بتا دیتا ہوں، زیادہ تر جو شریعت کا ٹھٹا بنتا ہے، زیادہ تر جو شریعت کا مذاق بنایا جاتا ہے، انسان کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تو عرش پر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ ہے کہ آپ بولیں گے سر ایسا تو نہیں ہے، عقیدہ تو ہمارا بھی یہی ہے، ہمارا صرف یہ موروثی عقائد ہیں۔ اگر حقیقی معنوں میں ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ سن رہا ہے، یہ ساری معاملات، اگر اللہ دلوں کا حال جانتا ہے تو ہمارے معاملات میں پھر یہ بگاڑنا ہے۔ پچھلے لوگ جو تھے، پچھلے جو کفار تھے، جو اور پچھلی امتوں کے جو لوگ تھے، وہ یہ تھے کہ ظاہری اعتبار سے ان چیزوں کو بول دیا کرتے تھے۔ ہمارے معاملات یہ ہیں کہ ہمارے معاملات ان سے بھی زیادہ ایک سمجھ لو کہ بدتر معاملات ہیں، ہم تو مانتے بھی ہیں اور اس کے بعد پھر ان چیزوں سے کفر کرتے ہیں۔ پچھلے لوگ کم سے کم یہ پلس پوائنٹ تھا ان کا، وہ کہہ دیا کرتے تھے کیسے انسان جو ہے اکٹھا کیا جائے گا، کیسے انسان چورا ہونے کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے اکٹھا کیا جائے گا۔ ہمارے بھی معاملات بالکل اسی طرح سے، ہم زبان سے کہتے نہیں کہ کیسے انسان جو ہے وہ اکٹھا کر دیا جائے گا چورا، لیکن ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ ہے تو کہاں ہے وہ بھاگ دوڑ؟ اگر ہر انسان کا یہ پختہ عقیدہ ہو جائے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ہر انسان کا پور اکٹھا کر دیں گے، اگر یہ عقیدہ یقین میں آ جائے تو پھر کہاں ہے وہ اعمال کہاں ہیں جو ترازوؤں پہ تولے جائیں گے؟ تو لہٰذا ہم بھی ایسی جھوٹی ٹوپی ڈرامے کرتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ کہ جی ہمارا یقین ہے اللہ پر، ہمارا یقین ہے رسول اللہ پر، ہمارا یقین ہے قرآن پر، ہمارا حقیقی معنوں میں علم الیقین جس کو ہم پڑھ چکے ہیں وہ علم الیقین نہیں ہے۔ اگر علم الیقین ہمارا ہو تو ہماری اس طرح کے معاملات بھی نہ ہوں۔ یہ صرف ٹوپی ڈرامے جس کو میں کہہ رہا ہوں، بڑا سمجھ لیجئے انڈیسنٹ ورڈ ہے، لیکن یہ ہے معاملات۔ انسان اپنے آپ کو تھپکیاں دیتا ہے یہ چیزیں کر کے، نہیں جی اللہ کا کلام ہے، اللہ سے محبت ہے، ساری چیز۔ اللہ سے اگر محبت ہے تو اس کے احکامات کو ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کا بھی ایک قانون بیان کیا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو ان چیزوں کو اویل کرو، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں جو ہے امپلیمنٹ کرو۔ تو یہاں پہ دیکھیے گا جو میں بتا چکا ہوں، ہر آیت کے اینڈ میں آپ دیکھیں گے احکامی آیت جو بھی ہوگی اس میں پھر ایک آیت میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحیم ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا آیت نمبر 182 میں کیا فرمایا جا رہا ہے، فمن خاف من موسن۔ لیکن اب یہ دروازہ جس کے بعد میں نے پہلے بات کر دی تھی وہ یہ کیا ہے کہ فمن خاف من موسن جنفن، تو پھر کسی کو اگر اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والا ذرا جذباتی تھا، ذرا غصے والا تھا، یا تھوڑا سا کوئی نشے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، اب یہ ہے کہ بے دین قسم کا انسان تھا، کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے کہ وصیت کو وصیت کے طریقے سے نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بہت سے معاملات بے دینیت تو سمجھو کہ بہت ہی عام ہو چکی ہے۔ اب کہاں لوگوں میں قرآن پڑھ کے کون دین حاصل کر رہا ہے؟ اپنے ارد گرد نظر گھمائیں، زیادہ تر لوگوں نے سنا کے والے معاملات ہیں، قرآن اور حدیث سے تو لوگ دین نہیں سیکھتے۔ اب تو یہ کہ جو کہیں سے بھی سن لی، ادھر سے اٹھا لی بات، ادھر سے اٹھا لی اور لے کے اس کو جو ہے لپک پڑے، نہ کوئی دلیل نہ کوئی ریفرنس۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے، فمن خاف من موسن جنفن، تو پھر اگر کسی کو اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے جو ہے وہ جنفن حق تلفی جو ہے وصیت کرنے والے نے کی ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ ریوائز کرا دیتا ہوں اس بات کو کہ یہ وصیت کے جو معاملات ہیں یہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب ایسا نہ ہو کیونکہ میں نے اس سے پہلے میں نے بات کی تربیت کا، تو اب یہ کہ وصیت لے کے بیٹھ گئے جی وصیت کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے گا یہ وصیت کا جو قانون ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ وراثت کے معاملات آپ کے جو ہیں اس حساب سے آپ کے وراثت میں جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں وصیت، کوئی مشکل نہیں، باقی ہے کہ اب اس کو جو ہے لوگوں نے بنا لیا۔ پہلے بھی یہ چیزیں تھی کہ وہ وصیت کو ہر دن اپڈیٹ
لیٹ کر رہا ہے، ہر دن یوں کر رہا ہے، تو لہٰذا اس طرح کا نہیں ہے۔ اگر آپ چھوڑ جاتے ہیں حادثاتی طور پر آپ مر جاتے ہیں تو آپ کے سارے معاملات جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ جو ایک تھوڑا سا دروازہ کھولا جا رہا ہے، کیا فمن خاف من موس جنفن، کہ پھر اگر کسی کو اندیشہ ہو، ٹھیک ہے جی، فاصلح بین او اثمن، کہ اندیشہ ہو کہ اس نے گناہ کمایا، اس نے یہ کام جس طرح سے والد نے جو ہے وہ کی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے اس میں کیا ہوا، طرفداری ہو گئی، سمجھ آ رہی ہے، والد نے یہ کام کیا، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس میں بھی پھر آگے وہ ہو جائے گی فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس میں کیا کیا کہ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا، پر اس میں اگر کسی کو اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے جو کیا حق تلفی کی، او اثمن، یا اس نے جو ہے وہ گناہ والا کوئی کام کیا کہ وصیت جس طرح سے کرنی تھی اس طرح سے وصیت نہیں کی، سمجھ آ رہی نہیں؟ پہلے کے دور میں تو اس طرح کا بھی لوگ ہو جاتا تھا، شاعر جو لوگ ہوتے تھے یا اور جو بدکار قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ وصیت کر کے مرتے تھے، جی ہمارے جنازے کو شراب سے نہلانا، ایسے بھی لوگ اس طرح کے بھی گزرے۔ تو یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے، جو جائز وصیت ہو، جو قرآن اور حدیث کے تابع رہنے والی وصیت ہو، تو اس میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کسی نے غلط وصیت کی ہے، گناہ کا کوئی وصیت کر دیا ہے، تو اس طرح کا نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ چیز ہو کہ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پھر اس میں یہ ہے کہ جو بھی بیٹے ہیں سب کی ووٹنگ ہونا چاہیے، دوسرے بیٹوں کو بھی آمادہ کیا جائے کہ دیکھو یہ کام جو ہے ابا جی نے اس طرح سے کام کیا ہے، حدیث کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے یہ کام جو ہے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا گناہ جو ہے یہ ابا پہ پڑ سکتا ہے، لہٰذا یہ ہے کہ ابا جو ہے وہ اتنے زیادہ دین میں نہیں تھے، ہوتا ہے اس طرح کے معاملات بہت زیادہ، والدین بھی بہت سے ایسے والدین ہیں جو بس یہ ہے کہ اولاد کے لیے اور دنیا کے لیے اور 2 وقت کی روٹی میں گزر جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا دین کی کیا معاملات ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی آل اولاد کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہے نٹیز گریٹیز ہیں اور تفسیر وغیرہ وہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے زیادہ تر پچھلے دور کے معاملات تو اسی طرح سے رہے، کن لوگوں نے جو ہے تفسیر سے قرآن کو پڑھا ہے؟ زیادہ تر سنی سنائی چیزوں میں گزر گئے، بہت کم ایسے لوگ رہے ہیں کہ جن کے معاملات رہے ہوں۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو پھر اس میں یہ ہو کہ ووٹنگ ہو، تمام بہنیں بھائی سب بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے بالعموم وہ اس کو فیصلہ کریں کہ بھئی یہ چیز جو ہے واضح طور پہ ہمیں دکھ رہی ہے کہ ابا جی یہ غلطی کر کے گئے ہیں، لہٰذا اس میں یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اس میں صلح کریں، ہم سب مل کر بیٹھیں، سارے بہن بھائیوں کو راضی کیا جائے اور اس میں پھر چینجز جو ہے اس میں کی جائیں، سمجھ آ رہی ہے؟ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس میں اصلاح جو ہے وہ وصیت میں ہو سکتی ہے جب سارے کے سارے بہن بھائی موجود ہوں۔ واللہ عالم اس میں کوئی لا ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے کہ 4 بھائیوں میں سے 2 بھی ہو جائیں، 1 بھی ہو جائیں، یہ قانونی چیزیں ہیں، یہ لیجسلیشنز ہیں ساری، یہ پھر آپ کو عدالتوں سے اور وہاں سے پتہ چلے گی۔ میں پیور بالکل، اب یہ ساری باتیں بھی جو ہم کر رہے ہیں، اب آپ یہ چیز میں بہت جو مجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھی، یہ سارے احکام آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے ان کی کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں۔ بہت سارے احکام جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ممالک جو ہے اسلامی ممالک، لیکن بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کی کہیں آپ کو نہیں ملے گی، قرآن میں موجود ہے لیکن ہم نے ان چیزوں کو اٹھایا نہیں۔ ابھی یہ کہ یہ بات تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہوگی، آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگ جو ہے قرآن سے دور ہے بالکل۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے ووٹنگ کر لی، بلا لیا، بٹھا لیا تمام بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو کہ بھئی یہ چیز جو ہے اس طرح سے گناہ کا کام ہوا ہے یا اس طرح کا کوئی جانبداری ہو گئی ہے، اس میں پھر یہ کہ فلا اثم علیہ، تو اس میں کوئی جو ہے، اس میں کیا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ کوئی اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے، بار بار یہ اس طرح کی بات آئے گی، اس میں سمجھ لیجئے گا وہ کیا ہے، روحانی ایک چیز ہے۔ اگر تمہارا اللہ پر یقین ہے، روز آخرت پر تمہارا یقین ہے، ساری چیزوں پر ہے، تو یہ بات تو تمہارے لیے پھر سمجھ لینا کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو شریعت کی بھی ایک ظاہری شکل ہے، ایک باطنی شکل ہے۔ مثال کے طور پر کسی پر اگر غلط مقدمہ لگ چکا ہے، اب یہ ہے کہ وہ مقدمہ سارا ظاہر بھی ہو گیا، سب ہو گیا، اب فیصلہ ہو گیا جی موت کا فیصلہ، یہ تو دینا، سارے شواہد کے بعد جو ہے وہ یہ فیصلہ ہو گیا، اب اس میں کیا کریں گے آپ؟ تو لہٰذا اس میں یہ ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ جج نے فیصلہ سنایا ہے، جج نے تو جو شواہد تھے ان کی بنیاد پر، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر جج نے واقعتاً ایسا ہے، رشوت لی ہے، کچھ کیا ہے، تو وہ اللہ اس کے ساتھ معاملات کرے گا، بے جان اس نے کسی کو جو ہے سولی پہ چڑھایا، پھانسی پہ چڑھایا۔ باقی یہ ہے کہ جج نے بھی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہ اے میرے رب یہ سارے شواہد آ رہے ہیں، میرے پاس کوئی اور علاج نہیں ہے، میں کس بنیاد پر ان چیزوں کا فیصلہ کروں؟ ظاہری شکل بھی ہے فیصلوں کی اور باطنی شکل بھی ہے،
سمجھ لیجئے گا اس کو، شریعت جو ہے تب تک اس کی جو ہے شریعت کی امپلیمنٹیشن تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ایک باطنی ڈر اور ایک خوف نہ ہو آپ کو اللہ پر اور یوم آخرت پر. اگر آپ کا جو ہے وہ یقین نہیں ہوتا، باقی آپ لیجسلیشن کتنی بھی تگڑی لیجسلیشن آپ کر لیں، لیکن وہ آپ چور کے ہاتھ کاٹنے کی بھی آپ رکھ دیں وہ جو ہے سزا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اس کا ٹھٹا تو کہیں نہ کہیں بنے گا، پھر بھی کوئی نہ کوئی چور نکل کے آئے گا مرد میں سے یا عورت میں سے، اور یہ ہے کہ پھر وہ سارے معاملات ہوں گے. اب ہاتھ کٹنا وغیرہ تو یہ تو بہت دور کے معاملات ہو گئے، اب تو یہ چیزیں ختم ہی ہو گئی ساری چیزیں. اب یہاں پہ دیکھیے گا ایک تیسرا کتبہ آ رہا ہے، پھر دوبارہ سے یہ احکامی آیت ہے اور اس میں بہت بڑا حکم آ رہا ہے. اور میں جب ان چیزوں کو پڑھ رہا تھا کافی ٹائم پہلے سے، جب میں اس چیز پر آیا تو میں نے کوشش بھی کی کہ میں آپ لوگوں میں ایک پیر اور جمعرات کا جو روزہ ہے اس کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کرایا. میں نے اس کا ڈیزائن بھی بنایا اور میں نے اس کو یہ کہ آہستہ آہستہ تدریجاً میں نے ایک مہینے پہلے سے میں نے اس ڈیزائن کو شیئر کرنا شروع کیا. میں چاہتا تو یہ چیز جیسی آپ یہاں آ رہے ہیں اس میں بھی، لیکن میں نے اس چیز کو سنبھال کے رکھا کہ جب صحیح معنوں میں آپ کو بات سمجھ میں آئے گی تو اس کی لذت الگ آئے گی. نماز اگر آپ نے ڈر کے مجبوری میں منہ چڑھاتے ہوئے پڑھی تو وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی ثواب اس کا پھر بھی ہے کہ ظاہری شکل میں آپ اٹھے، بستر پھینکا، چھوڑا، کیا آپ نے، اس کا کچھ نہ کچھ اجر تو ملے گا. لیکن خوش اسلوبی کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، جنت کے حصول کے ساتھ اگر آپ نے اس کام کو کیا تو اس کا اجر جو ہے وہ الگ ہے. انما الاعمال بالنیات. اگر منہ چڑھا کے کسی کام کو کر رہے ہو تو پھر وہ اسی طرح کا اجر ملے گا، لیکن یہ کہ خوش اسلوبی سے اس کام کو کرتے ہو، آخرت کے لیے تجارت کر رہے ہو تو اس کا پھر اجر جو ہے وہ الگ ہے. یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ دل میں تمہارے کیا نیت ہے، تمہارے کیا معاملات ہیں. اب یہاں پہ جو بہت بڑا حکم آ رہا ہے، اب یہ سمجھ لیجئے گا، ہمارے لیے تو خیر اتنا بڑا کوئی معاملات نہیں ہے، ہم تو الحمدللہ رب العالمین تعویل خاص میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں تو الحمدللہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں اور ایام بیس کے روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ دلائل کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ یہ باتیں اب آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی، جو آپ سمجھ لیجئے گا، آپ اس کو جو ہے وہ آپ بنیاد کے ساتھ ان چیزوں کو دوسروں کے سامنے لے جا سکتے ہیں، کیونکہ میں جو بھی بات کرتا ہوں حدیث کے ریفرنس سے کرتا ہوں. اب یہاں دیکھیے گا جو سب سے پہلی بنیادی بات جو آ رہی ہے، تیسرا کتبہ ہے، تیسری آیت احکامیہ ہے، اور یہاں سے ہمارا 23واں رکوع شروع ہو گیا ہے. آیت نمبر 183 میں جو ہے وہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے داروں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے گا، جو ہمیشہ میں کہتا ہوں یا ایھا الذین اسلموا نہیں ہے کہ صرف تم جھوٹ موٹ بول کے اور تم جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے اور تمہیں لگا. یہ ہر جگہ یہ بڑا قیامت خیز الفاظ، یا ایھا الذین آمنو، تم دعویٰ کرتے ہو ایمان کا تو تم سے یہ اپیل کی جاتی ہے. سمجھ لیجئے گا اس بات کو. پورے قرآن میں آپ کہیں نہیں دیکھیں گے یا ایھا الذین اسلموا، نہیں. اللہ تعالیٰ صرف اسلام میں داخل ہونے والوں سے تو صرف 5 چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے: توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ 5 چیزیں ہیں، سمجھ آ گئی؟ ان سے صرف یہ ڈیمانڈ ہے. اب تم نے فرما برداری کی، تم اس اسلام سے جو ہے وہ اندر داخل ہوئے، تم نے ان چیزوں پر، یہ کم سے کم چیزیں ہیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہمارے یہاں بن کے رہ گیا ہے کہ ہم موروثی اعتبار پہ پیدا ہو گئے. میں پیدا ہو گیا مسلمان گھرانے میں، اس میں میرا تو کوئی کرتب نہیں رہا، میں تو پیدا ہو گیا. سمجھ آ رہی نہیں؟ وراثتی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میں مسلمان تھا، میں نے تو کوئی محنت نہیں کی اس میں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. پوری کی پوری امت جو ہے وہ یہ سمجھتی کہ بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا جو ہے وہ سمجھو کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہو گیا. کوئی عمل نہیں، اس سے عمل صالح کی جڑ کٹ جائے گی. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ 53 مقامات پر اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ایمان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کر رہے ہیں عمل صالح. اب ہم تو یہ ہے کہ جی ہمارے والد جو ہے مسلمان تھے اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں. اب یہ کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ سارے معاملات کو لے کے چلو. سمجھ آ رہی؟ کفر پر ڈٹے رہو، کفر کی روش پر ڈٹے رہو، شرک کرتے رہو، کفر کے کام کرتے رہو، اور خود کو جو ہے بڑا پارسا سمجھتے رہو، اور اس میں یہ ہے کہ سارے معاملات تمہارے ہوں. باقی یہ کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. سمجھ آ رہی؟ یہ شیطان نے ہمیں پٹی پڑھا دی ہے کہ اللہ تو ہے جو ہے وہ اللہ تو بڑا غفور رحیم، تم سود کھاؤ، تم اور کوئی اس طرح کے کام کرو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے. یہ شیطان نے ہمیں پٹی پڑھائی ہے. اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے. صرف ایک بات کو ہم اٹھا لیتے ہیں، دوسری کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ صرف اسلام میں داخل ہو جانا. دیکھو یہ تو تم پیدا ہو گئے، تم وراثت کے اعتبار پہ مسلمان تھے تم، الحمدللہ. اس پر بھی الحمدللہ بنتا ہے کہ ہم ہندو گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے یا کوئی اس طرح کے ہمارے معاملے تھے، الحمدللہ رب العالمین. لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ ایمان کا تم سے دعویٰ ہو رہا ہے کہ اسلام کے بعد اور جو چیزیں تھیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
اور یہ آگے کی جو چیزیں ہیں والقدر خیر شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہو؟ ہاں جی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا آمنت باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو کہ ہاں جی ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ کے کلام پر ایمان رکھتے ہو کہ ہاں جی اللہ کے کلام پر ایمان، اللہ کا کلام ہے۔ کون ہے ایسا مسلمان جو نہیں مانتا اللہ کا کلام؟ اچھا کبھی پڑھ کے دیکھا؟ نہیں، پڑھنے کا تو وقت ہمیں نہیں ملا، یا اگر بہت توپ چلا دی تو ہاں جی پڑھا ہم نے، باقی یہ ترجمے سے ہم نے نہیں پڑھا، عالمون تعلمون ہمارا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ بہت بڑی غفلت میں انسان ہے۔ حقیقی ایمان تو تمہارا تب تک نہیں آئے گا جب تک تم اس شریعت کو سمجھ کر اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے اپنی لائف میں۔ عالمون تعلمون تمہاری لگی رہتی ہے، یہ ہے کہ اس میں کچھ ثواب تمہیں ملے گا، لیکن تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ تو نہیں ملتا۔ تو ساری زندگی تم نے غفلت میں گزار، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ معاملات کیا تھے۔ تو ہماری تو عبادات کے بھی معاملات یہ ہیں کہ ہمیں ان کے پیچھے فلسفہ بھی نہیں پتہ۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں میں روزے کا فلسفہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا کہ روزے کا بھی فلسفہ ہے۔ اب فلسفے سے کیا مراد؟ فلسفی۔ کسی نان مسلم کو اگر آپ ایکسپلین کرنا چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں دیکھو ہمارے یہاں روزے کا کانسیپٹ یہ ہے، اور یہ روزے کا جو کانسیپٹ ہے یہ نان مسلم بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا۔ روزہ تو ویسے ہے کہ سب میں ہے، کوئی جو ہے وہ نوراترے میں جو ہے وہ روزے رکھ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے، یہ نہیں کھا رہا وہ نہیں، بگڑی ہوئی اشکال ہیں، باقی ہے کہ سب میں ہے۔ تو یہاں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اگر ایمان کے دعوے دار تم ہو، اور میں نے اس کی ٹرانسلیشن بھی ایسی کی، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو۔ جو ایمان کا دعویٰ نہیں کرتا، صرف مسلمان گھرانے میں ہو گیا تو اس سے کیا مخاطبت کرنا، اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، وہ تو پیسے میں، اولاد میں، دنیا میں، اس میں لگا ہے۔ لہٰذا دعویٰ بالکل صحیح لوگوں کو جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے، صحیح لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو۔ تو یہاں پہ کیا چیز فرمائی جا رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے ان پر جو تم سے پہلے کے لوگ تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اب سب سے پہلے ہم اس بات کو کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے روزے، یہ جو ہے تھوڑا سا عجیب سا لگا، ہم سے پہلے روزے کے کیا معنی؟ تھوڑا پیچھے جائیں گے، پچھلی جو امت تھی، پچھلی امت مسلمہ جو کہ بعد میں یہود بن گئی اور وہ نصارہ بن گئی، جو معاملات ہیں۔ اب یہاں ہم دیکھیں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں بہت زیادہ احادیث کو آج بہت زیادہ ڈیٹیل میں لے کے نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو ریفرنس لکھواؤں گا، آپ وہاں سے پوری حدیث بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ مختصر طور پر جتنی حدیث میں بیان کروں کم سے کم اتنی تو آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے، باقی جو کانٹیکسٹ بدل جائے حدیث کا تو اس میں یہ کہ آپ اس کو ڈاٹ 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 ڈال کے آپ اس کو چھوڑ دیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پہ صحیح بخاری کی جو حدیث آ رہی ہے 2004 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ میں تشریف لائے دوسرے سال۔ اب دیکھو یہ بات آ گئی بالکل میچ ہو رہی ہے کس سے، کہ جو میں نے شروع میں جو دعویٰ کیا تھا کہ یہ احکام جو ہے یہ دوسرے سال کے احکام ہیں مدنی لائف میں۔ دیکھو یہ دلیل مل گئی آپ کو اس بات کی جو میں کافی دیر سے کہہ رہا تھا، یہ دلیل مل گئی آپ کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث سے دلیل مل گئی ہمیں اس بات کی کہ یہ سورۃ البقرہ بھی سن 2 ہجری کا حکم ہے یہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ مدینے میں تشریف لائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہم بات کر رہے تھے کافی دیر سے، ایک لائن میں ساری چیزوں کی دلیل مل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے دوسرے سال، پہلے سال سن 1 ہجری میں جب ہجرت کر کے آئیں تب یہ معاملات نہیں، باقی یہ کہ جب اسٹیبل ہو گئے اچھے سے سارے معاملات ہو گئے، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صوم کے معاملات، کیونکہ جسمانی اعتبار سے لوگ کمزور ہوں گے، اصحابہ کرام ہیں فاقے کر کر کے، اور وہ ساری چیزیں وہ جو ہوتا ہے جس میں آزمائش کی بھٹیوں میں کر کر کے، تو ساری چیزیں ہو گئیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں یہ کہ ان کی ٹریننگ کے اندر یہ چیز ڈالی جائے کہ روزہ جسم کو مارنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو تعویل خاص میں، باقی یہ کہ تعویل عام میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید کرتا ہوں کہ کم سے کم آپ لوگ 11 روزے تو کم سے کم رکھیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ہر وہ انسان جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن کچھ چیزیں میں اس کے انشاءاللہ آخر میں، انہی چیزوں کے آخر میں ایکسپلین کروں گا کہ روزے ہم نے کس اعتبار سے رکھنے ہیں، ہماری ڈائٹس کے جو معاملات ہیں، کیونکہ دیکھو ہوتا یہ ہے ابھی روزوں کے احکامات سنے اور لڑکیوں نے دھڑا دھڑ روزے رکھنا شروع کر دیے اور وہ سارا السر ہو گیا اور وہ معاملات ہو گئے، تو میں ذرا بیلنس کر کے ان چیزوں کو چلوں گا، میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے ان چیزوں کو کرنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ تھوڑا سا دنیاوی حساب سے بھی دیکھیں گے کہ کیا معاملات ہونا چاہیے۔ اب روزوں کا سن لیا دھڑا دھڑ روزے رکھ رہے ہیں، دھڑا دھڑ روزے رکھ رہے ہیں، دھڑا دھڑ روزے رکھ رہے ہیں، اور پتہ چلا جی وہ السر ہو گیا،
تو لہٰذا یہ صحیح طرح سے آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، اچھی طرح سے، بالکل سائنٹیفکلی بھی میں اس کو بتاؤں گا کہ آپ نے روزے کا جو اپنے زندگی میں حکم کو جو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو کس طرح سے آپ نے اچھے سے نفاست سے آپ نے اس کو انٹروڈیوس کرنا ہے۔ پہلے جو حدیث بتانے لگا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے 2004، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے دوسرے سال یعنی سن 2 ہجری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے وہ سبب جاننے کی کوشش کی کہ بھئی یہ کیا چل رہا ہے، یہ زیادہ تر لوگ روزے سے گھوم رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ جب پتہ کیا تو اسی دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، تو اصحاب کرام نے فرمایا، جو مدینے کے جو لوگ تھے وہاں کے مسلم لوگ، انہوں نے کہا کہ یہ ارد گرد کے جو یہودی قبائل ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے 3 قبیلے ان میں بڑے جس کو کہتے ہیں کہ طاقتور قبیلے جو ہیں وہ وہاں موجود تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور یہ بنو نذیر، یہ 3 قبیلے جو ہے بڑے اچھے سے وہاں ویل سیٹلڈ قبیلے تھے، یہ گرپ تھا پورا مدینہ ان کے اس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، ان کی رحلت سے پہلے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک اچھا دن ان کے یہاں مانا جاتا ہے، اور اس دن جو ہے فرعون سے ہم تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم سیرت موسیٰ پڑھ کے آ چکے ہیں، الحمدللہ ہمارے لیے کوئی جانی انجانی چیزیں نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، بنی اسرائیل کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے، وہاں ایک دریا کے کنارے سے جو ہے وہ دوسرے دریا کے کنارے تک لے کے گئے، ان کو نجات ملی تھی، تو انہوں نے صحابہ کرام نے بتایا کہ ان کو اس دن نجات ملی تھی۔ اب یہ سمجھ لیجئے گا بہت بڑا فتنہ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے، محرم میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اسی حدیث سے جو ہے اب ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ 9-10 کا روزہ رکھتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ان کو کس چیز کا روزہ رکھ رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ محرم کی کوئی فضیلت ہے، یا کوئی حضرت حسین سے اس کی کوئی فضیلت ہے، یا حضرت حسن سے اس کی کوئی، پتہ ہی نہیں لوگوں کو، 9-10 کا روزہ رکھتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ان کو کیا ہے۔ تو لہٰذا سمجھ لیجئے گا، ہم جو پڑھے لکھے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں 9-10 کا یا 10-11 کا، اس کے پیچھے دلیل یہ ہے، وہ ہم کیوں رکھتے ہیں روزہ، وہ سمجھ لیجئے گا اس کے پیچھے کوئی اور، اس سے کوئی کربلا سے یا کسی اور چیز سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ چیز بہت بڑا مغالطہ ہے میرے خود بذات خود یہ کہ جب تک ہم علم نہیں تھا ہم بھی 9-10 کا روزہ رکھ رہے ہیں، اور دماغ میں کچھ وہی گھوم رہا ہے کہ وہ پیاسے تھے اور وہ یوں تھا اور وہ یوں، ساری ٹوپیاں، ڈرامے، قصے، کہانیاں، جو وہ ساری چیزیں کربلا کے معاملات کو لے کے بھی سمجھ لیجئے کہ 99% ٹوپی ڈرامے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ کھلا کے بات کریں گے آگے، بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ تو اب اس میں سمجھ لیجئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سے اس کا سبب معلوم فرمایا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے جی۔ کیا ہے جی اچھا دن؟ اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ جیسے مثال کے طور پر اللہ کا دوست کون ہے، رسول اللہ کا دوست کون ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے، وہ انسان ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کام کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، یا جو رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کام کرتا ہے وہ رسول اللہ کا دوست ہے، مومن ہے یا اور مسلم ہے، جو بھی کچھ ہے۔ لیکن محبت کا دعویٰ اگر تم کرتے ہو اور اطاعت اگر تمہاری نہیں ہے، بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر لگا لینا اور وہ ڈھولوں پہ جو ہے وہ تاشوں پہ جو ہے تم نے نام پیٹ لیا محمد رسول اللہ کا، بڑے بڑے کیک لگا کے لاکھوں روپے تم نے چھریاں چلا دی، یہ دعویٰ نہیں ہے محمد رسول اللہ کی اس کا محبت کا دعویٰ تمہارا تب ہوگا جب تم اس طرح سے کام کرو ان چیزوں کو۔ میلاد منا لینا اور یہ ناچ گانا کر لینا جو مزاروں پہ ہو رہا ہے، اللہ معاف کرے، ہر لیکچر میں تقریباً یہ بات آتی ہے، یہ سارے طور طریقے یہود اور نصارہ کے ہیں۔ جنہوں نے میرے لیکچرز اچھے سے سنے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ان کو تو یہ سمجھ لو کہ بہت اچھے سے باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو یہاں پہ دیکھیے گا یہ ایک حدیث ہے لیکن بہت ساری چیزوں کا استدلال ہمیں مل رہا ہے ان چیزوں سے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں، دیکھو یہ جو رسولوں کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمام انبیاء اور رسول یہ سب ایک باپ کی اولاد ہیں لیکن الگ ماؤں سے۔ ویسے تو دیکھا جائے ہم سبھی ایک باپ کی اولاد ہیں، حضرت آدم سے ہماری نسل چلی، لیکن رسولوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہم سب رسول جتنے بھی ہیں سب ایک باپ سے پیدا ہیں، جن کا باپ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، لیکن مائیں مختلف ہیں۔ تو یہ ایک آرگینک ہول جس کو پھر محدثین نے اور مفسرین نے کہا ہے، تو یہ اس حدیث سے استدلال لیا ہے۔
اور اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میرے پاس اس حدیث کا فی الحال جو ہے وہ ریفرنس نہیں، انشاءاللہ کبھی آئے گا تو ضرور دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عیسیٰ کا سب سے نزدیکی بھائی میں ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ سیکنڈ لاسٹ رسول تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ رسول ہیں. تو عیسیٰ کا سب سے زیادہ عیسیٰ کا قریبی بھائی علیہ السلام میں ہوں. میرا دعویٰ ہے کہ میں عیسیٰ کے جو ہے وہ نزدیک ہوں. تو یہاں پہ یہ روی شاہی جو ہے وہ فرمایا کیا جا رہا ہے کہ مسرت ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ علیہم السلام، صحابہ رضی اللہ عنہم کا جو ہے کیا کیا، ان کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی روزہ رکھیں. سمجھ آ گئی؟ اب یہ جو میں نے بات کی تھی کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے جس طرح سے روزہ کیا. اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھیے گا، وہ بات یہ ہے، ہم شجر نسب میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ یہ جو عرب کی جو قوم ہے اس کے پاس تو کوئی شریعت نہیں تھی. ذرا وہ شجرے کو دماغ میں لائیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے 8 بیٹے ہیں. کس طرح سے جی؟ پہلی بیوی سے تو بیٹا نہیں ہوا، پھر یہ کہ دوسری بیوی ہوئی، پہلی بیوی سے بیٹا نہیں ہوا، پھر دوسری شادی کی حضرت ہاجرہ سے تو پہلا بیٹا ہوا ہے. پہلی بیوی سے پہلا بیٹا نہیں، پہلی بیوی سے بعد میں دوسرا بیٹا ہوا ہے. پہلے بیٹے جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. حضرت ہاجرہ سے جو ہے ان کی شادی ہوئی ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اسی طرح سے پھر پہلی بیوی سے جو دوسرا نمبر پہ جو بیٹے آتے ہیں وہ کون؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. بہت اچھے سے ہم چیزوں کو پڑھ کر آ چکے ہیں، کوئی شک شبہ نہیں ہے. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شجرے کی جو PDF فائلز ہیں وہ آپ کے دماغوں میں چھپ گئی ہوں گی اچھی طرح سے. تو اس میں کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے فوراً بیٹے ہو گئے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی نبوت کا درجے سے سرفراز کیا. اسی طرح سے پھر اور ان کی نسل میں جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے درجے سے سرفراز کیا. ان کے پاس بھی فرشتے آتے تھے اور کرتے تھے وہ ساری چیز جو نبوت کی بات ہو سکتی ہے، جو خبریں وہ سنا سکتے تھے وہ خبریں انہوں نے سنائی. نبوت تھی، رسول نہیں تھے، کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی کتاب نہیں، لیکن یہ ہے کہ نبوت تھی ان کے پاس بھی. اسی طرح سے پھر ان کے 12 بیٹے ہوئے. ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی سمجھ لو کہ ان میں بھی نبوت کا اللہ تعالیٰ نے وہ سارے معاملات ہوئے. بہت بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی، لیکن یہ کہ کچھ خاص شریعت کو کتاب جو ہے اس طرح کی کوئی نہیں تھی. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ کما کتب علیکم الصیام. اب اس میں یہ دیکھیے گا کہ پچھلی جو امت تھی وہ تو عجم تھی، وہ تو عرب نہیں تھی. وہ تو جو عجمی جو ہماری نسل تھی دوسری والی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو دوسری نسل تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ سب تو عجم ہی تھے، ہیبرو لینگویج کے بولنے والے تھے، یہ عرب تو نہیں تھے. عرب تو وہ کیا معاملات ہوئے اس کو بھی دماغ میں لے آئیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اماں ہاجرہ کو لے کے جو ہے وہ سائٹ پہ ہوئے، جا کے خانہ کعبہ کے پاس انہوں نے ان کو بسایا ہے. اور وہ سارے بنی جرہم کے معاملات، پورا میں ڈیپتھ میں نہیں جا رہا اس کی ڈیٹیل میں، لیکن آپ کو یاد آ گئی ہوگی کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں. پھر وہاں سے وہ بنی جرہم قبیلہ آیا، یمنی قبیلہ تھا، عربی بولنے والا تھا، انہوں نے تربیت کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہاں سے وہ عرب ہو گئے. ظاہر سی بات ہے جو تربیت انسان کی ہوتی ہے وہ تو انسان ویسا ہو جاتا ہے. عرب میں بھی اگر کوئی یہاں پاکستانی بھی کوئی پیدا ہوا تو وہ اردو تھوڑی بولے گا. وہ بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو صرف عربی بولتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ گھر وغیرہ میں اگر جو ہے وہ اردو بولی جائے تو اردو بھی آتی ہے. باقی یہ ہے کہ ان کی اردو جو ہے وہ بڑی ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے عرب کے اسکول میں پڑھا ہے اور یہ ساری چیزیں. تو یہاں سمجھ لیجئے گا کہ یہ روزے کے جو معاملات ہیں اور تمام جتنے احکامات آ رہے ہیں یہ تو پچھلی امت میں تھے. جو کون تھیں پچھلی امتیں کون تھیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 3000 کا جو فصل رہا، اس میں تو کوئی بھی شریعت نہیں آئی. یہ تو جاہل ان پڑھ قوم تھی، ان کے پاس تو کوئی اس طرح کے، عرب کے جو قوم تھی وہ تو جاہل قوم تھی، ان کے پاس تو کوئی شریعت نہیں آئی تھی. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک ایک لفظ جس کو میں کہتا ہوں قرآن کا جو حقیقت ہے، اللہ کا کلام ہے، حق ہے. یہ دیکھو اب کھل کے بات سمجھ میں آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کے دعوے داروں، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزہ جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے فرض کیے گئے تھے تم سے پچھلی امت پر، یعنی یہود اور نصارہ وغیرہ جو بٹ کر ہو گئے تھی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امت، یہ بھی امت مسلمہ تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو لیکن یہ ہوا کہ یہ اپنے جرم میں بڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ بھی لعنت کا جو تھا وہ ڈوز بڑھاتے گئے. آج ان کے معاملات ہی ہو گئے. اگر یہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے سے، اگر یہ اللہ کی کتاب کو چھپا کے نہ رکھتے، ہلدی کی گانٹ کو لے کے پنساری نہ بنتے، تو اللہ تعالیٰ ان پہ ہی بہت زیادہ جو ہے وہ معاملات کھول دیتا. سب سے بڑی قوم ہے، سب سے سینئر قوم یہ اسرائیل، آج جو بالکل چھوٹی سی 20 25 30 لاکھ کے یہ لوگ ہیں، ملین سمجھ لو کہ ملین 2 ملین 5 ملین 10 ملین لوگ ہیں.
اتنے زیادہ تھوڑی مسلمانوں کی طرح کروڑوں میں اور اربوں میں تھوڑی ہے، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں۔ تو وہ کوڑے برسا کے کہ پہلے جو ہے وہ نیبوکیڈنیزر نے کوڑا برسایا، پھر جو ہے وہ ہٹلر نے اتنے لاکھ کو مارا، اتنوں کو مارا، اتنوں کو، اب بالکل تھوڑے سے بچے ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اب یہاں پہ بھی یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ بھی آیت منسوخ ہے۔ کس طرح سے؟ لکھ لیجئے گا اس آیت کے ساتھ بھی کس طرح سے منسوخ ہے۔ پہلے یہ جو روزے کا جو یہ حکم ہے آیت نمبر 183 میں، یہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرض کی طرح سے جو ہے وہ اس کو لاگو کیا ہے۔ یعنی یہ آیت جب آئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا کہ بھائی تم پر فرض کیا گیا ہے۔ کیا فرض کیا گیا ہے؟ کہ تم جو ہے وہ کیا کرو۔ اب اس کی دلیل جو ہے یہ 3 روزے جس کو فرض کی میں دلیل کہہ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان بات کرتا ہے، میری تربیت بھی یہ ہے، میرا طریقہ بھی ہے، کوئی بھی بات کرے انسان تو دلیل سے بات کرے، تاکہ آپ جاہلوں کی طرح سے نہ رہ جائے، آپ سامنے والے سے دلیل سے بات کریں۔ دیکھو یہ حدیث ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہو، نسائی کی حدیث ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے 2347۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20، اب انشاءاللہ ہمارے یہاں آگے آیت آ رہی ہے یسألونک عن الاہلہ، کہ آپ سے چاند کی گھٹتی اور بڑھتی تاریخ کے بارے میں پوچھتے ہیں، ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بات ہونے والی ہے۔ فی الحال یہ سمجھ لیجئے جو چاندنی راتیں جب سورج جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے، 13، 14 اور 15 ایام 20، آپ لوگ اس کو 20 کہتے ہیں، ہم لوگ اس کو بیض، با یا دعات کہہ لو، 20 یا با یا زوات کہہ لو، ٹھیک ہے جی۔ ایام 20 اصل میں کہتے ہیں چاندنی کو، سفیدی کو، تو ایام یوم کی جمع ہے ایام 20۔ یعنی اس میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے دنیا میں رہتے ہیں آپ بھی، تو آپ نے دیکھا ہوگا 13، 14 کو جو ہے چاند، بڑی چاندنی رات ہو جاتی ہے، پورا چاند بڑا سا جو ہے وہ سامنے واضح طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا فرمایا کہ چاندنی راتوں والے جو دن تھے کہ روزہ نہیں چھوڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دیکھیے گا اس میں جو چیز جو آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ روزے ہم پر سٹارٹنگ میں فرض کیے گئے تھے، تدریجن جس کو میں کہتا ہوں کہ روزے بھی اللہ تعالیٰ نے کیے نازل، روزوں کے احکامات بھی آئے، تو ایک دم سے یہ نہیں کہ اب جی تم پر روزے آ رہے ہیں 1 مہینے کے روزے رکھو۔ اب لوگ ہیں وہ تو ٹھٹا بن کے رہ جائے گا دین کا، بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یعنی کوئی پریکٹس نہیں، کوئی نیت نہیں، کچھ نہیں، کوئی ٹریننگ نہیں، اور ایک دم سے 1 مہینے کے روزے آ جائیں تو وہ تو مذاق بن جائے گا۔ کچھ لوگ رکھیں گے، کچھ لوگ نہیں رکھیں گے، جو نہیں رکھیں گے وہ کافر ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے حکم دیا تمہیں روزہ رکھنے کا اور تم اس طرح سے گھوم رہے ہو، وہ کہیں جی یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ، لہٰذا تدریجن سمجھ لینا، دین کا کوئی بھی کام انسان کرتا ہے گریجولی انسان کرتا ہے، تدریجن اس کام کو کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا ایام معدودات، میں حدیث بھی رکھ چکا ہوں اس کے ضمن میں، یہ جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ یہ حکم منسوخ ہے۔ پہلے اس روزے کو فرض کیا گیا، لیکن جو اگلے سال سن 3 ہجری میں جو شہر رمضان الذی کی جو آیت ہم پڑھیں گے، جب وہ احکامات نازل ہوئے تو اس آیت کو پھر منسوخ کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے بھائی اب سے 3 روزے جو رکھنا چاہے وہ رکھے، جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔ باقی یہ کہ فضیلت اس کی بہت زیادہ ہے، میں حدیث سنا چکا ہوں، سنن نسائی کی حدیث ہے 2347، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چاندنی راتوں والے دنوں کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے، خواہ گھر میں ہوتے تھے یا سفر میں ہوتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا یہ ہے کہ آپ کو بھی ان چیزوں کو اویل کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ آج اس روزے کے حکم میں بہت ڈیٹیل میں بات ہونے والی ہے، چاہے ہمارا لیکچر جو ہے وہ کتنا لمبا بھی ہو جائے، کیونکہ یہ ہفتے کا 1 لیکچر ہے، ڈیٹیلڈ ہونا چاہیے، 2 گھنٹے کا بھی ہو جائے کوئی پرابلم نہیں ہے، آرام سے بیٹھ کے یہاں پہ سنیے اس کو، تاکہ یہ ہے کہ پورا ہفتہ آپ ان چیزوں پہ کام کریں۔ آدھا لیکچر آپ آج سنیں، کل سنیں، پرسوں سنیں، آدھا لیکچر آپ بعد میں سنیں، کیونکہ یہ معاملات جو ہیں بار بار نہیں آنے والے، شہر رمضان الذی اب نہیں آئیں گے، لہٰذا کھل کر اس پر بات ہو جانا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ دین کا فریضہ ہے۔ اگر میں موقع کی مناسبت سے اگر میں سرسری بات کر کے آگے بڑھ گیا تو سمجھو کہ وہ آپ کی تربیت میں کمی رہ جائے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے بھی آنکھیں کھولی، ہم نے بڑوں کو کیا دیکھا، وہ سحری کے لیے اٹھتے تھے، انہوں نے سحری کی، اس کے بعد گڑپ کر کے وہ بستر میں گھس گئے، افطاری میں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، بھائی سحری کر لو۔ اگر یہ صحیح طرح سے تربیت نہیں ہوئی تو ہماری نسلوں میں بھی یہ کام جو ہے وہ آگے بھی کنٹینیو رہے گا۔ میں نے خود ان چیزوں کو دیکھا ہے، اس طرح کی چیزوں کو، یہ بھی کوئی قیاس کی بنیاد پر نہیں ہے،
ہم نے اس طرح کے معاملات دیکھے ہیں کہ روزہ رکھ کے جو ہے وہ سو گئے، اور پھر یہ ہے کہ وہ روزہ اللہ معاف کرے جو کتے کا فاقہ بھی جس کو کہا جاتا تھا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ سمجھ لیجئے گا کہ تم دین کا کوئی ایک چیز تم میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ بہت بڑا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو دین کا جو نفس پرستی کرتے ہیں۔ میں نے ابھی ریسنٹلی بھی ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے، یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو نفس پرست لوگ ہیں، جو میٹھا میٹھا لگا مان لیا، جو کڑوا کڑوا لگا تھو تھو کر دیا۔ دونوں میٹھا اور کڑوا دونوں تمہیں ہپ ہپ کرنا ہے، بھلے کچھ بھی ہو جائے، وہ انسان ہے۔ اللہ کی بات وہ بھی تھی، اللہ کی بات یہ بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورا کا پورا تمہیں داخل ہونا پڑے گا اسلام میں۔ یہ بہت بڑا کفر ہے جس کو ہم دیکھتے آ رہے ہیں اپنے بچپن سے، کہ روزہ رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، یہ سراسر دین کا ٹھٹا ہے۔ یہ بہت بڑا عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا۔ میں آگے انشاءاللہ اس پہ پھر بات کروں گا۔ اب یہاں ساتھ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو حکم آیا ہے ایام بیز، پہلے یہ فرض تھا، لیکن اس میں فرض میں بھی یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کو جو ہے اس میں کیا کیا گیا تھا، تھوڑی رعایت اس میں رکھی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ بالکل اسٹارٹنگ کا ابتدائی حکم ہے یہ۔ عرب میں لوگوں کو نہیں معلوم تھی کہ روزہ بھی کیا ہوتا ہے، کس طرح کا، کمزور لوگ تھے وہ، سمجھ آ رہی نہیں، کوئی جنگیں نہیں لڑیں، کوئی اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، کوئی کتاب نہیں آئی۔ تو اب یہ کہ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے ان کو کہ اللہ کی ایک سنت ہے کہ تم یہ کام، اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں سے بھی یہ کام کرایا، تمہیں بھی یہ کام کرنا پڑے گا۔ اب اس میں دیکھیے گا کہ ایام معدودات، یہ معدودات جو ہے یہ جمع قلت ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ معدودات سے مراد ہے کہ 1 سے لے کر 3 تک، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ ایام معدودات جتنا اس کی لمٹ بن سکتی تھی 3 تک، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اس کی، سمجھ آ گئی؟ اب معدودات جو ہے وہ 1 سے لے کر 3 تک جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ معدودہ والی جو ہے وہ چلتی ہے، اور اس میں پھر 4 5 6 7 8 9 10، اور پھر اس کے بعد وہ جنہوں نے عربی کا پڑھا ہے جمع کا صیغہ اور اس کا صیغہ، وہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو معدودہ جو ہو جائے گا وہ 1 سے لے کر اور اس سے یعنی 3 سے لے کر 4 سے لے کر آگے تک کا ہے۔ معدودات جو ہے جمع قلت ہے، اس سے مراد ہے میکسیمم جو ہے وہ 3، اور منیمم یہ ہے کہ 1 بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ کی حکمت یہ تھی کہ انہوں نے 3 روزے جو ہے اسٹارٹنگ میں فرض کیے گئے۔ سمجھ لیجئے گا، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے۔ شروعات میں جو روزے کا جو حکم نازل ہوا ہے، شروع میں 13 14 15 یہ 3 دن کے روزے محمد رسول اللہ نے امپلیمنٹ کیے، جس کی دلیل بھی میں دے چکا ہوں۔ تو یہ امپلیمنٹیشن جو اس کی ہوئی، قرآن سے بھی اس کی حدیث ہمیں دلیل مل چکی ہے کہ تم پر فرض کیے گئے روزے ایام معدودات، گنتی کے چند دن، 3 دن یعنی سمجھ لیجئے اس کو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں جو ہے یہ شروع میں فرضی روزے تھے، لازماً رکھنا پڑیں گے، لیکن اس میں کچھ شرائط آگے چل کے آ رہی ہیں، یہ تعویل خاص میں ہے، اب یہ فرض میں نہیں ہے، اب یہ روزے نفلی ہیں، سمجھ لیجئے گا اس کو۔ اگر آپ نے فرض سمجھ لیا تو بھاری بھرکم بوجھ ہو جائے گا، فرائض سے انسان پیچھے ہٹتا ہے، کفر میں داخل ہوتا ہے، اس میں پھر یہ ہے کہ پورا عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا فرضی نہیں ہے یہ چیز، جو ہے یہ آپ سمجھ لیجئے گا کہ نفلی ہے، رکھتے ہو بہت زیادہ اجر ہے، ثواب ہے، انشاءاللہ آگے اس پہ بات کریں گے۔ تو لیکن وہ جو ایک دروازہ، سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے، وہ جبرن اور مجبوری میں وہ چیز نہیں، بلکہ ایک آسانی کے ساتھ۔ اب کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ایام معدودات، گنتی کے چند دن، یعنی منیمم 1 دن اور میکسیمم 3 دن۔ فمن کان منکم مریدن، پھر تم میں سے یہ ہو، پھر اگر تم میں سے کوئی ایسا ہو کہ کوئی مریض ہو، او علی سفرن، یا پھر یہ کہ سفر میں ہو۔ اب ہمارے یہاں سفر تو ایسا ہو گیا، انڈیا سے پاکستان جانا ہے، یا پاکستان سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، آپ نے سعودیہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں ٹھک کر کے آپ آ جاتے ہو۔ فجر پڑھ کے نکلے ہو تو بہت پہلے، وہ تو آپ ظہر سے پہلے آ جاؤ گے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اس دور میں جو معاملات تھے وہ ہفتوں، جو ہے مکے سے مدینہ جانے بھی ہفتوں کے جو ہے وہ معاملات ہو جاتے تھے۔ اونٹوں پہ جا رہے ہو، گھوڑوں پہ بہت بڑا بھی کوئی سمجھ لیجئے ایلچی ہے، کوئی کسی کو بھیجا تو کم سے کم بھی 3-4 دن تو اس کو لگیں گے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ تو لہٰذا اس دور میں سفرن ہمیشہ ہم سنتے ہیں، تو یہ اس دور کی جو ہے بہت بڑا ایک مسئلہ تھا۔ سواریوں کے معاملات اس طرح تھے کہ دن تو کم سے کم اس میں لگتے ہی تھے، 2 دن لگ گئے، 3 دن لگ گئے، 4 دن لگ گئے، 6 دن بھی لگ گئے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہفتوں بھی لگ گئے، 15 20 دن بھی لگ گئے۔ عرب سے نکل کے مصر کی جانب جا رہے ہیں تو اس میں ٹائم لگ جائے گا۔ تو جو رعایت بتائی جا رہی ہے وہ کن کے لیے؟ فمن کان منکم مریدن،
اس میں بھی یعنی جب فرض کیے جا رہے تھے یہ روزے اس میں بھی یہ رعایت رکھی گئی تھی، فرضیت کے اس میں بھی رعایت رکھی گئی تھی۔ یہ سمجھ لیجئے گا کہ نفلی میں رعایت نہیں، نفلی میں تو ٹوٹل تمہارے اوپر ہے، رکھنے رکھو، نہیں رکھنے نہ رکھو، فضیلت ہے، ایمان جاگ اٹھا ہے، اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ یار میں جو ہے ہٹی کٹی ہوں اور ہٹا کھٹا ہوں، کر سکتا ہوں، اس کی کیوں نہیں میں اویل کرتا؟ جتنی تمہارے دل میں چمک ہے اتنا تم ڈھونڈتے ہو کہ کیا چیز کو کس طرح سے ہم نکالیں۔ رسول اللہ سے تو دلیل مل گئی ہے کہ وہ بھلے وہ گھر میں ہوتے تھے یا سفر میں ہوتے تھے، اس روزے کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اب تمہارا دعویٰ ہے محب رسول ہونے کا تو اس دعوے کو پورا کرو۔ لیکن میں آگے چل کے لاسٹ میں ان چیزوں کو جو ہے وہ ظاہری شکل اس کی رکھوں گا کہ آپ نے ان چیزوں کو کس طرح سے اویل کرنا۔ تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ او علی سفرن، کہ جو سفر میں ہو، یا فمن کان منکم مریضن، یا کوئی مریض ہو، فرضیت کی حالت میں بھی جب فرض کیا جا رہا ہے اس میں بھی یہ چیز جو ہے وہ رکھی گئی ہے کہ جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر، تو پھر وہ یہ کرے۔ مثال کے طور پر 13، 14، 15 میں کوئی اور اس طرح کی کوئی معاملات ہو گئے، کوئی خاتون ہے وہ حائضہ ہے، یا کوئی اور مرد کے معاملات ہیں سفر میں، کوئی بھی اس طرح کا عذر ہے، اس میں پھر یہ معاملات ہو جائیں گے کہ 13، 14، 15 کے بعد آگے 16، 17، 18 میں رکھ لے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ فرض میں تھے تو فوراً کرنا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مغالطہ بھی ہے، 12، 15 سال کے جو ہے وہ خواتین سوال کرتی ہیں، سر میرے 12 سال کے روزے، میرا 15 سال کے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جیسے ہی آپ ناپاکی کی حالت سے، کیونکہ عورت ہیں، اب دیکھو یہ سمجھ لینا، مجھے تھوڑا کھل کے بھی بات آہستہ آہستہ اپنی بات کو تھوڑا کھولنے کی طرف بھی لے جانا پڑے گا، کیونکہ آپ کی تربیت میں کمی رہ جائے گی۔ اگر میں جو ہے اس کے لگے لپٹے لفظوں میں بات کیا تو صحیح طرح سے آپ کی تربیت نہیں ہوئی تو آپ اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ تو یہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے کہ او علی سفرن فمن کان منکم مریضن، کہ تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو۔ میں بات کر رہا تھا کہ 12 سال کے روزے جو ہے یہ جما کے بیٹھے ہیں اس کو، میرے 12 سال کے روزے ہیں سر، میرا 15 سال کے روزے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ لہٰذا یہ کہ جیسی آپ اس نجاست سے، جیسی اس گندگی سے فارغ ہوئے، پہلا کام آپ نے دوسرے دن یہ کام کرنے کا تھا، رکھ کے بیٹھے 12 سال کے روزے ہیں، 15 سال کے روزے ہیں، کیا چل رہا ہے یہ سب کچھ؟ فرض ہے روزہ، چھوڑو گے تو کفر میں داخل ہو جاؤ، فرض ہے روزہ، ہمارے یہاں ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ 12 سال کے روزے ہیں جی، 12 سال تک، یعنی مسلسل سنت کا چھوڑنا جو ہے وہ ٹھپا لگ جاتا ہے۔ یہاں تو فرضیات کے معاملات یہ، اور یہ ہے کہ بظاہر یہ کہ عائشہ ہے، فاطمہ ہے، صالحہ ہے، بظاہر یہ کہ بڑے ماشاءاللہ معتبر قسم کے لوگ ہیں، ڈگریاں بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ، لیکن اندر سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو فارمولہ بنایا تھا اسلام کا، مسلم کا اور کفر کا، اس سے تو بہت زیادہ پیچھے جو ہے وہ ہو چکے۔ اب یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو فعدۃ من ایام اخر، تو اس کی عدت یہ ہے کہ اس کی تعداد کو وہ پوری کرے، دوسرے ایام میں اس کی تعداد کو جو ہے وہ پورا کرے۔ لیکن اس میں کیا چیز آ گئی؟ تعداد کو پورا کرے۔ اب یہ اس میں دیکھیے گا 2 آپشنز تھے، جب یہ روزہ فرض کیا گیا 3 دن کا تو اس میں 2 آپشنز یہاں پہ آئے۔ ایک تو یہ مثال کے طور پر مرفع الحال نہیں ہے، انسان اتنا پیسے والا نہیں ہے مسکین کو کھانا کھلائے کرے۔ آج بھی معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اپنا ہی پورا ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، دوسروں کو کیا کھلائیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں اگر تم کھلا نہیں سکتے دوسروں کو تو پھر اس میں پھر ایک دوسرا وہ بھی آتا ہے، کیا کہ ایک تو یہ چیز ہے آپشن نمبر 1، لیکن یہ فرضیات کے ضمن میں بات ہو رہی ہے، میں بار بار اس چیز کو باور کرا رہا ہوں، جب فرض کیے گئے تھے روزے تب کی بات ہو رہی ہے، اب یہ معاملات نہیں ہے، اب تو ٹوٹل آپ کے اوپر ہے، آپ رکھتے ہو ٹھیک ہے، نہیں رکھتے کوئی بات نہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ کنڈیشن کیا تھی کہ اس میں جو ہے وہ کنڈیشن یہ تھی کہ یا تو وہ ان ایام کے بعد رکھے، 13، 14، 15 میں نہیں رکھ پائے، اب یہ ہے کہ بعد میں آپ اس کو رکھیں۔ پہلا آپشن نمبر 1۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ وَعَلَى الَّذِينَ، اور پھر اس میں کیا ہے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، کہ پھر اور ان لوگوں پر کہ جو کیا کرتے ہیں طاقت رکھتے ہو روزے کی، یعنی اس میں کیا چیز ہے کہ طاقت ہے روزے کی لیکن پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہے۔ پھر اس میں دوسرا دروازہ کیا آ رہا ہے؟ فَفِدْيَةٌ، پھر اس میں کیا کرے؟ فدیتن، کہ پھر اس میں وہ فدیہ دیں۔ مثال کے طور پر میں طاقت بھی رکھتا ہوں، مثال کے طور پر طاقت ہے، سب ہے، لیکن بزی ہوں یا کچھ اور ہے، یہ فرضی کی ضمن میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا، کچھ اور ہے، میں نے کیا کیا؟ فدیہ اس کا یہ ہے طعام مسکین، میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا، کوئی بات نہیں، کچھ تھوڑا بہت نکل تو رہا ہے، کچھ تو نیکی کا کام تم نے کیا۔ لیکن اس کے برعکس کہ آپ روزہ بھی رکھ لیں اور آپ مسکین کو کھانا بھی کھلائیں تو یہ بہت زبردست چیز ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو شخص جو ہے اپنی خوشی سے اس کام کو کرے کہ مسکین کو کھانا بھی کھلائے اور روزہ بھی رکھے، بہترین کام ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، میں بتا چکا ہوں کہ اگر صحیح طرح سے ان چیزوں پر بات نہیں ہوگی تو یہ معاملہ جو ہے تربیت میں کمی رہ جائے گی۔ یہاں پہ ایک حدیث قدسی
میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 6556. روز قیامت اللہ تعالیٰ ابن آدم سے 3 شکوے اللہ تعالیٰ رب العزت ابن آدم سے کریں گے. اب یہ حدیث قدسی، میں پہلے بھی اس چیز کو کچھ مغالطے میں مجھ سے بھی اس طرح کا مغالطہ ہوا کہ میں نے حدیث قدسیہ کہہ دیا. اس کو سمجھ لیجئے گا، میں 70 بار اس کی جو ہے ریکٹیفیکیشن کرا چکا ہوں. اگر ایک حدیث ہے تو حدیث قدسی، اور اگر ایک سے زیادہ احادیث قدسیہ، یہ اس کو کریکٹ کر لیجئے گا. نوٹس میں بھی عموماً میں یہ چیز دیکھتا ہوں، ایک بار میرے منہ سے یہ چیز غلط نکلی، لہٰذا یہ کہ وہ دھڑا دھڑ وہ چیز چل رہی ہے. تو لہٰذا اگر ایک ہے تو حدیث قدسی ایک، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو احادیث قدسیہ. یہ کانسیپٹ اچھی طرح سے کلیئر کر لیجئے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے 6556 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے 3 شکوے ہیں ابن آدم سے. اب اس کے الفاظ دیکھیے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے. اب یہ حدیث قدسی میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. اس میں کیا ہے؟ یہ بالکل قرآن کے بالمقابل، جیسے قرآن کے معاملات کیا تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے تھے آیت، سیم اسی طرح سے. یا تو یہ ہے، اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کوئی آواز سنائی دی، یہ ٹیک لگایا یا کچھ اور بیٹھے ہیں ریلیکس کر رہے ہیں، کوئی آواز سنائی دی یا کوئی خواب آ گیا، تو یہ حدیث قدسی بن گئی. کیونکہ رسولوں کے تو معاملات یہ کہ وہ شیطانی چیز تو ہے ہی نہیں نا اس کے پاس، شیطان کا تو ہے ہی نہیں غلبہ اس پہ، وہ تو بہت دور ہے. وہ سمجھ آ رہی نہیں؟ تو رسول کا خیال بھی سمجھ لو کہ وحی خفی ہے. رسول کے جو معاملات ہیں وہ سارے کچھ نہ کچھ میسنجنگ میں ہیں. تو یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ حدیث قدسی سے کیا مراد ہے کہ حضرت جبریل آ گئے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی خیال آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا پھر یہ ہے کہ جس میں یہ وحی خفی اور وحی جلی جس کو کہا جاتا ہے. تو وحی خفی میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، اور یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ مائک کو پلیز میوٹ رکھیں. اچھا جی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 شکوے ہیں ابن آدم سے. ابن آدم سے وہ کیا ہے؟ پہلا شکوہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ابن آدم، میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی. اب بڑے قیامت خیز الفاظ ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو اس کا حوالہ دے دیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 6556. اگر یہ حوالہ نہ دیتا تو آپ کہتے سر کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیمار ہوا. اب یہاں ذرا سنیے گا دھیان سے. اے ابن آدم، میں بیمار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی. تو وہ بندہ جس سے کہا جا رہا ہوگا بروز قیامت وہ کہے گا اے پروردگار، آپ کی عیادت میں کیسے کرتا، حالانکہ آپ تو رب العالمین ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی؟ تو نہیں جانتا تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا. اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں. مزید اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ پاس ہے. اب یہ اس میں بھی یہ سمجھ لیجئے گا، بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کی وضاحت کر دوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے بہت زیادہ قریب بھی ہے، ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. سمجھ آ رہی؟ روحانیت کے اعتبار سے ہماری شہ رگ میں جو روح ہم میں ڈالی گئی ہے وہ ہماری روح کے اندر ہے، ہمارے دل کے اندر ہے، ہم سے بہت زیادہ قریب ہے. فإنی قریب آگے چل کے آنے بھی والی ہوا ہے. لیکن اگر جسمانی اعتبار سے دیکھا جائے یا اور کوئی چیز سے دیکھا جائے تو وہ تخت پر براجمان ہے. وہ تخت کیا ہے؟ عرش، جس کو کہا جاتا ہے الرحمن عرش علی استوا. سمجھ آ رہی نہیں؟ تو وہ عرش پر ہے. اس کی ظاہری شکل یہ ہے کہ وہ عرش پر ہے، لیکن وہاں سے بیٹھ کے ہمارے دلوں کا حال بھی جان لیتا ہے. اس میں بھی بہت زیادہ معاملات جو ہے وہ سمجھ لیجئے گا کہ بہت زیادہ معاملات میں خرابی آئی ہے. ایک فرقہ ہمارا جو ہے وہ ٹوٹل اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ عرش پر رکھ کر اور تالا لگا دیتا ہے. نہیں جی، اللہ صرف عرش پر ہے. یہ آپ کو بحث ملے گی فیس بک پر، سوشل میڈیا جتنا بھی ہے وہاں بحث ملے گی. ایک طبقہ بحث کر رہا ہے نہیں جی اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے. ایک طبقہ کہہ رہا ہے جی نہیں اللہ تو ہر جگہ ہے. جی ہر وہ اوتار کا جو کانسیپٹ ہے، گھوڑا بھی ہے، بندر بھی ہے، وہی کانسیپٹ ہندوؤں کا بھی تھا، وہی کانسیپٹ ہمارا بھی ہو گیا. لہٰذا اس کی بہترین شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے، لیکن ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. عرش پر بھی موجود ہے اور ہمارے ساتھ بھی موجود ہے. یہ نور اور بشر کا معاملہ جو ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہاں اس کو بھی کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. اسی طرح سے ہر انسان نور بھی ہے، بشر بھی ہے. نور کیوں ہے؟ ہمارے اندر روح ہے کہ نہیں ہے؟ روح ہمارے اندر بھی ہے، تو ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ نور ہے. نور کیا ہے؟ حضرت عائشہ بتاتی ہیں نور جو اللہ نے جو ہمارے اندر روح پھونکی وہ نور ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہر انسان نور بھی ہے، بشر بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو بشر ہے ان کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مد مقابل نہیں.
سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سب سے بہترین ازکا بشر، سب سے بہترین بشر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر انسان نور ہے اور بشر ہے. بشر سے کیا مراد ہے؟ جو حیوانی زندگی جو جسمانی ہے وہ بھی ہے، نبی کی بھی تھی، رسول کی بھی تھی، شادیاں تھیں، بچے تھے، ساری چیزیں تھیں. بچے ہو رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ مر جاتے ہیں، بعد میں وفات ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو جسمانی اعتبار سے ہے، بشر بھی ہے، کھاتے تھے، پیتے تھے، رفع حاجت کو بھی جاتے تھے، طریقہ کار تک جو ہے وہ سمجھائیں. اگر بشر نہیں تو سارے کیا معاملہ تھے؟ اگر صرف فرشتے تھے تو کس طرح سے رفع حاجت کو نہیں جاتے تھے؟ آپ خود دیکھیں کتنی ہزاروں چیزیں ہمیں ملتی ہیں. یہ فقہ کے جو مسائل ملتے ہیں ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. نور بھی تھے، بشر بھی تھے، لیکن بہت بڑی تعداد میں آپ کو فیس بک پہ وہ پورے فرقے بن گئے اور وہ ایک کتا بلی ہو رہا آپس میں. ایک کہہ رہا ہے نہیں جی وہ بشر میں بھی ایسا کر دیا کہ وہ صرف بڑے بھائی جیسا بنا دیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ غلو ہے، سمجھ لیجئے گا اس بات کو. اور وہ نور میں بھی ایسا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملا دیا اس کو، اور اللہ بنا کے، اور جو پھر وہ یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا. وہ ساری چیزیں پھر قوالیوں میں ہمیں ملتی ہیں وہ چیزیں، اشعار میں. لہٰذا نور بھی ہے، بشر بھی ہے، ہر انسان نور بھی ہے، بشر بھی ہے. ہمارے معاملات یہ ہیں کہ ہماری وہ بشریت ہم پر زیادہ غلبہ ہے، جسم کے اعتبار سے ہمارا زیادہ غلبہ ہے. نور جو روح ہے ہماری وہ تو کہاں ہے، اس کا کون حق ادا کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ ڈورمنٹ ہمارا جو روح جو مقید ہے، پابند ہے. میں بہت زیادہ ان کے فلسفوں کو ہر بار لے کے نہیں بیٹھ سکتا، مختصراً اشارہ کر رہا ہوں. روح آئی ہے رب کی طرف سے، سمجھ آ گئی؟ تو جو رب کے حساب سے زندگی گزارتا ہے وہ نورانی زندگی ہے اس کی. سمجھ آ گئی نہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں. محمد رسول اللہ کے معاملات یہ تھے کہ جسم کو بالکل دبا کے انہوں نے اور روح کو انہوں نے اٹھا کے، تو وہ جو ہے بہترین انسان تھے وہ. سمجھ آ گئی؟ آپ بھی اگر ایسا کریں تو کچھ نہ کچھ شکل آپ کی 2% 5% بن کے آئے گی. قرآن سے تربیت کرو اپنی. تو بات سمجھ آ گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی تھے، بشر بھی تھے، بشر بھی تھے، نور بھی تھے. یہ بشر والی دلیل جو ہے سورہ کہف کی آخری آیت میں مل جاتی ہے. تو یہ ساری چیز صرف جھگڑے فساد بنا کے اور یہ ایکسٹریمزم میں لے جا کے زدہ ہو رہی ہے. جی نہیں جی ہوں، جیسے میں اس کی مثال دے چکا ہوں. ظاہر سی بات ہے کچھ بچیاں نہیں بھی جڑ رہی ہیں، کچھ پتہ نہیں کس طرح سے لیکچر سنے. ذرا یہاں پہ ایک بات اور رکھ دوں، جیسے آمین پہ بحث ہو رہی ہے. جی ایک میں جو ہے وہ چلا کے آمین کر کے وہ چلاتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، وہ اہل حدیث طبقہ. اور دوسرا جو ہے بالکل اگر آپ ان کی مسجد میں گئے، حرام کہ آپ نے آمین اگر آپ نے کہہ دیا تو وہ تو سمجھو کہ سلام پھیرتے ہی سب دیکھنے لگے کون آ گیا بھائی. مریخ سے کوئی بندہ آ گیا، اتنی زور کا آمین کا وہاں بھی آ گیا کوئی. تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ زدہ ہے. آمین کہنا ہے تو کوئی نعرے مار کے بھی نہیں کہنا، اور آمین کہنا ہے تو دل میں. تو ایک فرقہ جو ہے وہ کیا ہو گیا، بالکل سانپ سونگ گیا جی. ان کو یہودوں کو خوش کر رہا ہے، وہ کھڑے ہاتھ باندھ کے وہ آمین نہیں کہیں گے. یہ ضد ہے، تمہاری ضد ہے. اسی طرح سے ایک فرقہ جو ہے وہ ایسی چلا کے آمین کرتا ہے کہ وہ یہودوں کو بھی جلا رہا ہے، ساتھ ساتھ بریلویوں کو اور دیوبندیوں کو بھی. یہ ساری زدہ کی شکلیں یہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے قرآن کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں. سمجھ لیجئے گا ان چیزوں کو. یہ جہالت کی بنیاد. پچھلی قومیں بھی اس ایکسٹریمزم میں برباد کی گئیں، یہ قوم میں بھی ایکسٹریمزم آ چکا ہے. میں حدیث کی بات کر رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے. اب اس وجہ سے اس بنیاد پہ میں نے اس کو کیا کہا، حدیث قدسی. تو اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا کہ میں مریض تھا، میں بیمار تھا، تو نے جو ہے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا اے میرے رب تو تو رب العالمین ہے، تو کیسے جو ہے وہ مریض ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ جو ہے بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی. اور ایک اور حدیث میرے ذہن میں ایبرپٹلی میرے ذہن میں آ رہی ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے. یہ سمجھ لیجئے گا کہ عروج ہے، یہ سمجھ لیجئے گا اس چیز کو کہ یہ حقوق العباد کا عروج ہے. ایک بندہ مر رہا ہے اور تم ضد میں آ کے، تکبر میں آ کے بھائی سے جو ہے جدا ہے. حقوق العباد کا سب سے بڑا سمجھ لیجئے انسانیت سے وہ انسان خالی ہو گیا کہ کوئی مریض بھی ہوتا ہے اور نہیں جاتا. 70,000 فرشتے اس کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. مختلف اس میں احادیث آتی ہیں، میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. دوسرا شکوہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ اے ابن آدم، یہ ساری بات ہو رہی ہے طعام مسکین کے ضمن میں، ساری بات ہو رہی ہے. دوسرا شکوہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ اے ابن آدم، میں تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے 6556، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چیز. اب اس میں وہی بات ہوگی کہ وہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا حالانکہ آپ تو رب العالمین ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ نے تجھ سے مانگا تھا لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. کیا تو یہ نہیں جانتا تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟
اب یہ پاس پانے والی چیز آ رہی ہے، لوگ وسیلے بنا رہے ہیں، جی وہ یوں ہو جاتا ہے، جی وہ یوں، یہ ساری چیزیں دیکھو قرآن اور حدیث کے بالکل برخلاف ہیں یہ چیزیں. وسیلے بنا رہے ہیں، سیڑھیاں لگا رہے ہیں، بہت زیادہ ڈیپتھ میں بات ہونے والی ان چیزوں پہ بھی. اسی طرح سے تیسرا شکوہ دیکھیے گا کہ اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہا ہے اپنے اس بندے سے. وہ کہے گا اے پروردگار میں تجھے پانی کیسے پلاتا حالانکہ تو تو رب العالمین ہے. اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں فلاں بندہ جو ہے اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اس کو پانی نہیں پلایا تھا. وہی سیم الفاظ کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا. اب یہاں سمجھ لیجئے گا ایک بات کہ ہم بہت زیادہ ہمارے معاملات یہ ہو گئے ہیں کہ ہم مسکینوں کو دینے سے پہلے جو ہے بہت زیادہ چھان پٹک کرتے ہیں. دیکھو جو تمہارے پاس آ گیا، جس نے تم سے مانگ لیا اسے تم دے دو. تم نے اللہ کو دیا، یہ ایک طرح کا قرض تھا، ادھار تھا. تم نے جو ہے وہ کیا کیا، تم نے اللہ کو ادھار دیا لیکن انڈائریکٹ. یہ میں انشاءاللہ آگے کے رکوع میں، اب میں کہہ رہا ہوں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہمارے اسی سے شروع ہو جائیں گے. تم جو دے رہے ہو وہ تو تم اللہ کے لیے دے رہے ہو، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ حکمت جس کو میں کہتا ہوں انسان ہر طرح سے سوچ بچار کرے. لیکن وہ لوگ ہیں جیسے پاکستان میں ہو رہا، گاڑیاں بھر بھر کے آتی ہیں صبح وینز میں، اور وہ لڑکیاں اور لڑکے جو ہے وہ سارے میک اپ کیے ہوئے سب وہ جو ہے وہ منتشر ہو جاتے ہیں جا کے لوگوں سے. اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس میں تو پھر آپ بائیکاٹ کر سکتے ہیں. باقی یہ کہ جو انسان آپ کے سامنے آ جائے، آپ کو ترس آیا اس پہ، آپ نے اس کو دے دیے، آپ کی بھی پریکٹس ہو گئی کہ آپ کا دل جو ہے آپ کا مرا نہیں، مردہ نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ کچھ آپ کے اندر ابھی کوئی روحانی اعتبار سے کچھ باقی ہے. تو ان چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے. دیکھ لیتے ہو، دکھتا ہے کہ یار یہ کوئی اس نے دھندا ہی بنایا تو مت دو. اور اگر تم دیکھتے ہو کہ غریب ہے، مسکین ہے، لاچار ہے، یا تم نے نکال نہیں تھے تو تم نے دے دیا، تم نے کہا میں نے تو نکال رکھے تھے، میری نیت تھی نکالنے کی، میں نے اٹھا کے دے دیا، بات ختم. اللہ خیر صلی اللہ. تم اس کو تھوڑی دے رہے ہو، وہ حرام کی کھا رہا ہے تو وہ اللہ اس سے حساب لے لے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے لوگوں کی طرف پھر وہ دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف دیکھے کوئی نہیں. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فمن تطوع خیرن، تو جو یہ کام کرے کہ جو روزہ بھی رکھ لے اور پھر کیا کرے کہ جو ہے وہ کیا کرے، فدیہ بھی دے. فمن تطوع خیرن، تو جو کیا کرے، طوع کرے، جو کیا کرے کہ جو بھاگ دوڑ کرے اس کام کے لیے، تو وہ کیا ہے، خیرن، تو اس کے لیے خیر ہے. فہو خیر اللہ، اس کے لیے خیر ہے. روزہ بھی رکھ لے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صوم کرتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے جو ہے بہت زیادہ خیر ہے. اب یہاں ذرا میں جو ہے آپ لوگوں کو روزے کا فلسفہ کیا ہے، روزے کی حکمت کیا ہے، جو میں نے کہا تھا کہ میں صرف اس کے فرائض تو بتاؤں گا لیکن میں آپ کو روزے کا فلسفہ بھی بتاؤں گا جو آپ نان مسلم کو بھی سمجھا سکیں. دیکھیں ویسے تو بارہا میں اس چیز کو بتا چکا ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے اب یہ مین ٹاپک آ رہا ہے اور یہ ریکارڈ بھی کرانا ہے، کیونکہ آپ لوگ تو میری تربیت میں ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ تو سنتے ہی رہتے ہیں. سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دو فورسز کو ملا کر اللہ تعالیٰ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے. ایک فورس ہے، یہ بہت اہم اصطلاح ہے، اس کو تسبیح میں کم سے کم میں کہتا ہوں 10 بار تو پڑھا کرو. اس کو بہت اہم چیز ہے. اگر یہ چیز تمہارے اندر نہیں آتی ہے تو تم روحانی اعتبار سے کوئی تمہارے اندر انسانیت پیدا نہیں ہوگی. سمجھ لیجئے گا اس کو. اب اس میں کیا ہے، دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ملا کر انسان کو بنایا ہے. ایک اس کا جسم، ٹھیک ہے، جو اسپرم سے بنتا ہے، جو انسان کھاتا ہے، غذا بنتی ہے، وہ ساری چیزیں اس اسپرم سے جو ہے کیا بنتا ہے، اس کا جسم بنتا ہے. سمجھ آ گئی؟ میں نے ابھی پہلے بھی کہا ہے کہ تھوڑا مجھے تھوڑا سا کھولنا پڑے گا. آگے کے احکامات ایسے ہیں، اگر تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تو پھر آپ جاہل کے جاہل رہ جائیں گے. لہٰذا یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس میں کیا چیز ہے کہ اس میں معاملات ایسے ہیں کہ جو بنتا ہے، جسم جو بنتا ہے وہ خوراک سے بنتا ہے. یہ اسپرم بھی کس سے بنتا ہے؟ خوراک سے. جو بھی انسان کھاتا ہے اس سے. من بین الصلب والترائب، جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورۃ اس میں والسماء والطارق میں کہ من بین الصلب والترائب، یہ جو اسپرم جو بنتا ہے، جو بھی کچھ لیکوڈ ہوتا ہے، یہ من بین الصلب، تمہاری پیٹھ اور تمہاری کمر کی بیچ سے یہ مواد بنتا ہے. اس سے پیدا ہوتا ہے کیا؟ اس سے انسان کا جسم بنتا ہے. اسی طرح سے سمجھ لیجئے گا 4 مہینے بعد جو ہے پھر اس میں لا کے روح ڈالی جاتی ہے. یہ بھی حدیث سے ہے، واضح ہے. میں اس کی حدیث بھی رکھ چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. فی الحال میرے پاس حدیث نہیں ہے، پچھلے نوٹس میں آپ لوگوں نے اس کو جو ہے اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا. اب اس میں یہ چیز ہے کہ وہ روح اور جسم مل کے دو فورسز، جیسے میں نے بتایا تھا. روح ہماری مقید ہے، روح پابند ہے، کیونکہ وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے آئی ہے. یہ نفس اللوامہ چوری کرتا ہے، چوری کرتا ہے، لیکن اس کی ایک پاور اس کے اندر ہوتی ہے، ایک حص اس کے اندر ہوتی ہے جو اس کو ملامت کر رہی ہوتی ہے. وہ پاور کون سی ہوتی ہے؟ وہ روح ہے ربانی جو اللہ تعالیٰ نے ہم میں روح پھونکی، وہ اللہ کے پاس سے جو ہے وہ کیا مقید ہے، پابند ہے. وہ سمجھ لیجئے گا. یعنی انسان کو دو فورسز سے ملا کے بنایا گیا. ایک اس کا جسم کھلے سانڈ کی طرح کھلا چھوڑ دیا، جو چاہے تم کرو.
حلال کھاؤ حرام کھاؤ، جو بھی بدکاری ہے وہ انسان کا جسم کراتا ہے، میں بارہا ان چیزوں کو بتا چکا ہوں۔ لیکن روحانیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو روح جو ہے وہ غلط کام روح نہیں کراتی، بلکہ روح تو چپیڑے مارتی ہے اس پہ، یہ کیا تم کام کر رہے ہو، جو بعد میں جو بھی اس طرح کا خیال آتا ہے، بعد میں ملامت کے جو کام، نفس اللوامہ جس کو قرآن نے کہا ہے، 3 قسم کی نفوس کا جو ہے وہ قرآن میں بات ہوئی، انشاءاللہ بعد میں ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ تو روح اور جسم کو، انسان کی سورس کیا تھی؟ انسان کی سورس تھی مٹی، یہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی سے بنا، مٹی سے۔ اب میں کہوں بھائی مثال آپ کسی نان مسلم کو کیسے سمجھاؤ گے؟ وہ کہے گا بھائی میں گوشت سے بنا ہوں، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو انسان مٹی سے بنا ہے اور سمجھا بھی نہیں پا رہا ہے تو پھر تو تم غلط پڑھا رہا ہے تمہارا قرآن۔ لہٰذا سمجھ لیجئے گا انسان کی سورس ہے مٹی، یہ جو کھاتا ہے غذا، یہ غذا سے پھر وہ اسپرم بنتا ہے اور پھر وہ مادر رحم میں جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ڈھانچہ سا اس کا بن کے تیار ہوتا ہے، پھر اس میں روح ربانی لا کے جو ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح جو ہے اس میں سے لا کے ڈالی جاتی ہے۔ اس طرح سے انسان کی ایک شخصیت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے، پتہ نہیں پہلے بھی میں نے بات بتائی کہ نہیں، یہ ہمارا دوسرا جنم ہے۔ ابھی جو ہم زندگی گزار رہے، ایک اللہ تعالیٰ نے عہد الست میں پڑھا چکا ہوں یہ بات اچھی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کی تخلیق کی اور وہاں ان سے کیا کیا، وہاں ان سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا۔ وہ سی سی ٹی وی، میں سمجھانے کے لیے ہمیشہ کہتا ہوں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا کے، ویسے تو اللہ کو کسی کیمرے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا اصطلاح اس طرح کی ہو کہ ذرا بات سمجھ میں آئے، سارا کچھ ریکارڈ کر لیا تمہارا۔ اب یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی بغاوت تم کرتے ہو تو وہ روح تمہارے اندر تمہیں ملامت کرتی تھی، وہ روح تمہاری، یہ سمجھ لیجئے گا اس بات کو۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا چور ہے، ڈکیت ہے، زانی ہے، شرابی ہے، شرابی کو بھی آپ دیکھو گے کسی وقت کہ دھاڑے مار مار کے رو رہا ہوگا، لوگ اس کے گھر والے کہیں گے پاگل ہو گیا ہے۔ جو شرابی انسان ہے آپ دیکھو گے دورہ پڑتا ہے اسے رونے والا، اور پھر وہ سارے رو رو کے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح سے چور ہے، چوری کرتے میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں۔ کوئی مرڈرر ہے، اگر وہ کسی کیمپ میں گھسا، دیکھا کوئی عورت دودھ پلا رہی ہے، اس نے گولی مار دی، مار تو دی گولی اس نے، لیکن بعد میں وہ بھی روئے گا کہ میں نے اس عورت کو میں نے گولی کیوں مار دی۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو مقصد یہ ہے کہ 2 چیزوں سے ملا کے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ انسان کی سورس ہے جسم۔ اب یہ سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ بات جو ہے وہ خاکہ بن رہا ہوگا دماغ میں۔ اس جسم کو دبانے کے لیے ہمیں روحانیت کو ہم نے اٹھانا پڑے گا، جسمانیت کو ہمیں دبانا پڑے گا۔ یہ فلسفہ ہے روزے کا کہ تم جسم کو دباؤ، مارو اس کو، کھائے جا رہے ہو، پیے جا رہے ہیں، بیٹھے جا رہے ہیں، لیٹے جا رہے ہیں۔ یہ ساری سستی اور کاہلی اور ساری نجاست اور خباثت، یہ جتنی شہوت اور یہ ساری چیزیں جسم کی کمزوری کی وجہ سے ہیں۔ لہٰذا جسم کو آپ دبائیے، روزہ رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ وہ روحانیت کے اعتبار سے جو تمہاری روح ہے، جو مقید ہے، پابند ہے، جو اللہ سے وعدہ کر کے آئیے الست بربکم قالوا بلا، جو تمہیں ملامت کرتی ہے، اس کو تھوڑا سا تم جگاؤ، اور یہ جو جسم حیوانی جسم ہے تمہارا، اس کو تم دباؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فلسفہ ہے، یہ اس کا روزے کا فلسفہ ہے، جو کہ نان مسلم کو بھی اگر آپ رکھتے ہیں، نان مسلم کو بھی پتہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ کیسے بنتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تھا روزے کا فلسفہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا، آگے چلتے ہیں تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اب یہ خیر کس اعتبار سے ہے، اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ گئی۔ وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھتے ہو، خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہت زیادہ خیر کی بات ہے۔ کیا خیر کی بات ہے؟ مثال کے طور پر روزہ رکھتے ہو تم بدکاریوں سے، برائیوں سے، اور یہ جسم کے اعتبار سے جو انسان، ظاہر سی بات ہے سورس انسان کی جسم ہے، جسم کی طرف، اور یہ جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی طرف ہی راغب ہوگا، کیونکہ تمہاری سورس مٹی ہے، تمہارا سورس دنیا ہے، اس لیے انسان دنیا کی طرف زیادہ بھاگتا ہے۔ جو سورس ہے انسان اسی کی طرف بھاگے گا، لیکن وہ روح ہے وہ تمہیں اٹھانا چاہتی ہے، اور تم جو ہے وہ جس کو پھر وہ بلعام بن باورا کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے کتے کی سی مثال دی، کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو، کہ جو کتا بھی بھاگ رہا ہوگا، ہانپ رہا ہوگا، تو بھی جو ہے زمین کی طرف ہی ہوگا اس کی گردن، اور یہ کہ بیٹھا ہے تب بھی زمین کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے سورہ اعراف میں، آیت نمبر 170 سے لے کر 178 میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ تمہارے لیے بہت زیادہ خیر ہے اگر تم اس بات کو جان سکو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔